السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے موسم گل آنے کو ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں ایمان قاضی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ امی آپ فارغ ہیں تو میں اندر آ جاؤں؟ حیا نے ان کے کمرے میں جھانک کر کہا۔ راحیلہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد معمول کی تسبیح پڑھنے بیٹھی تھی، مگر بدلتے حالات میں اندیشوں کی ایسی اندیکھی ہوا شامل تھی جس نے انہیں کئی فکرات میں مبتلا کر کے گرد و پیش سے بے خبر کر دیا تھا، اور ایسی صورتحال اب اکثر و بیشتر ہی درپیش رہتی تھی ان کو۔ آ جاؤ بیٹا، اس میں بھلا اجازت کی کیا بات ہے؟ تسبیح کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ حیا کی جانب متوجہ ہو گئیں، جس کے چہرے پر جب نگاہ پڑتی تفکرات دو چند ہو جاتے۔ کب سوچا تھا ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانے والا زندگی کا مخلص ساتھی یوں لمحوں میں ہاتھ چھڑا کر منو مٹی اوڑھ کر سو جائے گا، اور وہ اس بھری دنیا میں جوان بیٹی کے ہمراہ تنہا رہ جائیں گی۔ کہنے کو بھائی کا نام تھا، مگر دنیا دکھاوے کو ہی۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھنے اور اسی کے کانوں سے سننے کے عادی تھے، اور حیا کے ابو کے مرنے کے بعد جب اپنے نکھٹو آوارہ بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کوئی خاطر خواہ تسلی نہیں دلوائی تھی، تب سے تو وہ منہ دیکھے کی محبت بھی گئی تھی۔ مائکرو بائیولوجی میں MSc کرنے والی حیا کے لیے اس کے ابو نے بے شمار خواب دیکھے تھے، اسے کسی اچھے اور پڑھے لکھے نوجوان سے بیاہنے کے، مگر ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کے تمام خواب بھی مٹی اوڑھ کر سو گئے تھے۔ امی میں کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ حیا کے گھٹنے ہلانے پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ گہری سانس بھرتے انہوں نے اس کے چہرے کی جانب نگاہ کی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ گویا مرجھا ہی گئی تھی۔ کمال ہے، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اور ابھی فریہ نے فون کر کے بتایا ہے کہ میرٹ لسٹ میں میرا نام بھی ہے، کل انٹرویو ہے تو مجھے جانا ہے۔ اتنی دیر سے میں یہی بتا رہی تھی آپ کو، اور آپ ہیں کہ مراقبے میں گم ہیں۔ تم جاب کرو گی؟ تمہارے ابو کو تمہیں تعلیم یافتہ دیکھنے کا شوق تھا، مگر وہ تمہیں جاب کبھی بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور امی آپ یہ بات مت بھولیں کہ ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کتنی آسانی سے اس نے کہا تھا، وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہ گئیں۔ مصائب اور آلام ہی وہ کسوٹی ہیں جس پر صبر، ہمت اور حوصلے کو پرکھنے کا صحیح موقع ملتا ہے۔ بات بات پر باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی حیا ایک دم ہی اتنی نڈر ہو گئی تھی۔ پر اعتماد تو وہ شروع سے ہی تھی، مگر کبھی خود سے بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہی کب پڑی تھی اسے؟ ابو تھے نا ہر مسئلہ، ہر مشکل دیکھنے کو۔ کیسی جاب؟ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ تم نے کبھی یونیورسٹی کے علاوہ کسی جگہ کو دیکھا کب ہے؟ دنیا کو برتنا کہاں آتا ہے تمہیں؟ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری شادی کرنے کا۔ کامران کے رشتے سے انکار گئے وقتوں کی باتیں ہیں، ویسے بھی ایسی باتیں انسان کسی برسے پر کرتا ہے۔ پہلے تمہارے ابو تھے تو اچھے سے اچھے کی چاہ میں یہ رشتہ ٹھکرایا تھا۔ بھائی کل پھر آئے تھے، میں نے سوچنے کے لیے رسمی سا وقت مانگا ہے تاکہ تمہیں بتا دوں۔ آپ میری شادی اس کامران سے کریں گی جس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ کردار، نہ مستقبل، نہ گھر۔ وہ خود آج تک ماموں کا محتاج ہے، مجھے کہاں سے کھلائے گا؟ اور آپ کہاں جائیں گی میری شادی کے بعد؟ آپ نے ابو کی شے پر پہلے اس رشتے سے انکار کیا تھا، میں اپنے اللہ اور پھر اپنے زور بازو کے بھروسے آج اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ شادی ابھی میری ترجیحات میں نہیں۔ مجھے صرف اپنا فیوچر ہی سیکیور نہیں کرنا، آپ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ایسے تو آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی نہیں، اس لیے یہ ٹاپک تو کلوز ہی سمجھیں۔ اس دفعہ مامی رشتے کی بابت دریافت کرنے آئیں تو میری بات کرائیے گا ان سے۔ آپ بیٹھے، میں چائے لے آؤں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پھر رات تک امی قائل ہوئیں یا نہیں، اس نے بہرحال دو ٹوک الفاظ میں دلائل دے کر ان کو کہہ دیا تھا کہ ابو ہوتے تو وہ جاب کا نام بھی نہ لیتی، مگر فی الوقت نوکری کرنا اس کا شوق نہیں، مجبوری ہے۔ اور اس نے فریہ کے ساتھ مل کر ایجوکیشن کی طرف سے نکلنے والی اسامیوں پر اپلائی کیا تھا، اور اب جب جواب بھی مثبت آیا تھا تو اسے ہر صورت ہی جاب کرنی تھی، کیونکہ فی زمانہ ایک ابو کی پینشن ان دونوں کی ضروریات کے لیے ناکافی تھی۔ اگلے دن وہ اور فریہ دونوں ہی آفس آ گئی تھیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، سب کو فارمز اور متعلقہ اسکولز کی لسٹ دے دی گئی تھی کہ اپنی اپنی چوائس کے اسکولز لکھ دیں۔ فری، یہ ایسے عجیب سے ناموں والے علاقے کیا ہمارے ملک میں ہیں؟ اس نے پوری لسٹ پڑھ کر پاس بیٹھی اطمینان سے اپنا فارم فل کرتی فریہ کو ٹھوکر دیا۔ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی، وہ مسکرا کر بولی اور دوبارہ سے اپنے فارم پر جھک گئی۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سی جگہ کہاں ہے، تو میں کیسے اپنی چوائس لکھوں؟ وہ جھنجھلائی۔ سمپل، فری مسکرائی۔ آنکھیں بند کر کے انگلی رکھو، جو نام پہلے آئے وہ پہلے نمبر پر لکھ دو، جیسے میں نے لکھا۔ حیا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں نا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جوائن کریں گے، دیکھیں گے، نہ پسند آئی جاب اور جگہ تو چھوڑ دیں گے۔ فریہ نے اسے ایسے خود کو دیکھتے پایا تو بے پرواہی سے مزید نام لکھنے لگی۔ جب ہم نے اپلائی کیا تھا فری، تب تک میرا بھی صرف شوق ہی تھا، مگر اب میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے جیسی سوچ نہیں رکھ سکتی۔ یہ جاب میرے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
امی بھی صرف اسی شرط پر مانی ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے کہ اسکول میں ٹیچر کی جاب ہے۔ وہ تو ابو کے بعد بہت کم ہمت ہو گئی ہیں۔ حالات مزید ایسے رہے تو انہوں نے کسی ایرے غیرے سے پکڑ کر مجھے بیاہ دینا ہے۔ اب وہ اندازے سے ہی صحیح اپنے فارم پر اسکولز کے نام لکھ رہی تھی، کیونکہ تقریباً سب لڑکیوں نے منٹوں میں ہی فارم جمع کروا دیے تھے۔ اب سب خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر ہی میں انٹرویو ہونا تھا ان کا۔ انٹرویو سے فارغ ہوتے ہوتے بھی ان کو 4 تو بج ہی گئے تھے۔ حیا کو تو کچھ خاص بھوک نہیں تھی، مگر فریہ اسے زبردستی نزدیکی ریسٹورنٹ لے آئی اور چیز سینڈوچز کا آرڈر دیا جو ان دونوں کا پسندیدہ تھا۔ پاپا تو میری جاب کے حق میں ہی نہیں ہیں، نہ ہی ماما، وہ تو رمیز سے سفارش کروائی ہے۔ رمیز اس کے منگیتر کا نام تھا جس کے ساتھ کچھ ماہ میں اس کی شادی متوقع تھی۔ پاپا کہتے ہیں چلو کچھ دن اپنا شوق پورا کر لو، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، اکیلی ہرگز نہیں۔ پھر شادی کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی چھوڑ چھاڑ دوں گی کہ رمیز کہتا ہے مجھے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ فریہ کی زبان مسلسل حرکت میں تھی۔ حیا جبراً مسکرا دی کہ ابو کے بعد عجیب ہی لگتا تھا کاروباری زندگی میں حصہ لینا، مسکرانا۔ کبھی وہ بھی ایسی ہی بے فکری کے عالم میں ہوتی تھی، ایسے ہی لاپرواہ اپنی زندگی میں مگن، زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھ کر جینے والی۔ غم، دکھ یا پریشانی کیا ہوتی ہیں، ان الفاظ کو سنا اور پڑھا تو بہت بار تھا، مگر برتنا بھی پڑے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ والدین اولاد کے لیے ایسی چھت ہوتے ہیں جو محبت، اعتماد، اعتبار تو دیتی ہی ہے، زندگی کی ضروریات بھی اس طور پورا کرتی ہے کہ اولاد کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ کیسے ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے۔ اس نے بے ساختہ فریہ کے لاپرواہ چہرے کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اس چھت کے قائم رہنے کی دعا کی۔ چلو فری، مجھے ذرا بھی دیر ہو جائے تو امی پریشان ہو جاتی ہیں۔ فریہ کا پروگرام لمبا ہوتے دیکھ کر اس نے اسے جلدی اٹھنے پر مجبور کیا، جو ابھی کولڈ ڈرنکس آرڈر کرنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ مغرب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی جب فریہ نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ پھوپھا جی گزر گئے، مگر ابھی اور لوگ تو زندہ ہیں نا حیا؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی جب گیٹ کے پاس سے کامران کی آواز سن کر بری طرح اچھلی۔ کیا مطلب؟ تیکھے چتون سے اسے گورتی ہوئی وہ وہیں رک گئی۔ بے حد تھکے ہوئے ذہن کو اس وقت صرف آرام اور ایک کپ چائے کی طلب تھی، مگر ماموں کے اس ثبوت کا اس وقت یہاں موجود ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی والدہ محترمہ بھی اندر امی کے ساتھ موجود ہیں، اور جس مقصد کے لیے آج کل یہ پھیرے لگ رہے تھے اس کے متعلق تو وہ سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مطلب یہ ڈیئر کزن کہ تمہیں بے جا آزادی دینے والا تمہارا باپ اب نہیں رہا، ابو رہے بزرگ آدمی، تو اب تو میں ہی سربراہ ہوں اس گھر کا، اور ان قریب تمہارا بھی سربراہ بن جاؤں گا، تو مجھے یوں لڑکیوں کا لور لور پھرنا ہرگز پسند نہیں۔ دل جلانے والی مسکراہٹ حیا کو آگ ہی تو لگا گئی۔ میرے سربراہ بننے کے خواب تم جتنی جلدی دیکھنا چھوڑ دو گے اتنا ہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرا کل بھی تمہارے بارے میں جواب نہ تھا، آج بھی نہ ہے، اور یقیناً کل بھی یہی ہوگا۔ باقی رہ گئے گھر کے سربراہ تو میرے ابو کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، مگر میری امی اللہ کے کرم سے حیات ہیں، اور اللہ انہیں ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے، آمین۔ تیز الفاظ چبا چبا کر بولتے بھی اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جان سے پیارے ابو، جنہوں نے اسے دنیا کے ہر سرد و گرم اور مصائب سے بچا کر رکھا تھا، ان کا ذکر بھی وہ عقیدت سے کرنا پسند کرتی تھی۔ ان کے لیے اس شخص کے لہجے میں بے حد تحقیر تھی۔ وجہ ابو کا بار بار اس کے رشتے کے لیے انکار کرنا تھا، جس پر وہ اور مامی ابو سے بے حد خار کھاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ میرے لیے آپ کے بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہ ہوتا بھائی صاحب، اگر جو کسی ایک چیز میں ہی اس کا قبلہ درست ہوتا۔ میٹرک میں ہی تعلیم چھوڑ کر بھاگ گیا، اور محلے کے ہر بندے کو اس سے شکایت ہے۔ تعلیم نہ صحیح، کوئی ہنر ہی انسان زندگی گزارنے کے لیے اپنا لیتا ہے۔ اپنے شاہانہ خرچوں کے لیے ابھی تک آپ کا دستنگر ہے، گھر آپ کا کرایہ کا ہے۔ میں اس کو بیٹی دینے کا ارادہ بھی کروں تو کس برتے پر؟ صرف یہ کہ یہ میری بیوی کے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں فخر نہیں کر رہا بھائی صاحب، مگر میری بیٹی نے اعلیٰ تعلیم اپنی قابلیت کے بلبوتے پر حاصل کی، سوائے ضروری خرچوں کے۔ مجھے کبھی اس کے اخراجات نہیں اٹھانا پڑے کہ وہ ہمیشہ اسکالرشپ لیتی رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں دولت کو اہمیت نہیں دیتا، مگر اپنی بیٹی کے لیے بر دیکھتے ہوئے میری پہلی ترجیح شرافت ہوگی، اور پھر تعلیم۔ وہ شخص میری بیٹی کے ہم پلہ نہ صحیح اس سے کم تر نہ ہو، اور عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ اور مجھے تو شرمندگی سے یہ آپ کو یاد کروانا پڑ رہا ہے کہ ابھی پچھلے مہینے ہی دوستوں کے ساتھ آپ کا بیٹا حوالات میں بھی چند دن گزار کر آیا ہے۔ ابھی 7 ماہ پہلے ہی تو ماموں اور مامی اپنے نکمے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ابو کے الفاظ دوبارہ سے اس کے کانوں میں ویسے ہی گونجے جیسے یہ ابھی کل کی بات ہو۔ وہ غصے سے بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مامی کو دیکھ کر پارا تو بے حد چڑھا، مگر امی کا خاموش اشارہ بے ساختہ زبان بندی کرا گیا۔ اے حیا، اب تو تعلیم کا بہانہ بھی ختم ہوا تمہارا، پھر بھی گھر آنے کا وقت دیکھا ہے تم نے؟ سر پر باپ نہیں رہا تمہارے۔ ایسی بچیوں کو تو خاص احتیاط کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ زمانہ انگلی اٹھائے خود ہی خیال کرو۔ سلام کے جواب میں مامی کے بھی کم و بیش وہی الفاظ تھے جو باہر ان کے فرزند نے اس کی گوش گزار کر کے اس کا دل جلایا تھا۔
میں ضروری کام سے باہر گئی تھی، آوارہ گردی کرنے نہیں کہ زمانہ انگلیاں اٹھانے کھڑا ہو جائے۔ ویسے بھی انسان کو بغیر دیکھے بھالے اور سوچے سمجھے تہمت لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کامران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے آدھا فقرہ مامی اور آدھا فقرہ ان کے ثبوت کو دیکھ کر ادا کیا۔ امی، میں تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں ہوں۔ بے تاثر انداز میں امی کو اطلاع دیتی وہ اس سے پہلو بچا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھ رہی ہو راحیلہ بیٹی کی زبان کے جوہر، ارے اتنا گھمنڈ بھی اچھا نہیں ہے اپنی ذات پر، لڑکی ذات ہے، نکیل ڈال کر رکھو تو بہتر ہے۔ سسرال میں ایسی زبان درازی پر ماں کی تربیت پر ہی حرف آتا ہے۔ مامی اب امی سے مخاطب تھی، بھابھی وہ واقعی کسی ضروری کام سے ہی گئی تھی اپنی دوست کے ساتھ۔ دیکھی بالی بچی ہے فریحہ، دونوں ساتھ پڑھتی تھی، اور حیا ہمیشہ اپنے ابو کے ساتھ کہیں باہر جاتی تھی یا کبھی کبھار فریحہ کے ساتھ۔ پہلے تو کبھی دیر نہیں ہوئی، آج بھی کوئی وجہ ہوگی، اس کے علاوہ میں سمجھا دوں گی۔ آپ سنائیں بھائی جان کیوں نہیں آئے ساتھ، اور شبینہ کو بھی لے آتی۔ امی نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بیٹی کا دفاع کرتے ہوئے بھائی اور بھتیجی کی بابت دریافت کیا۔ ہاں تو کس منہ سے آتے وہ اس گھر، جہاں ایک بار نہیں کئی بار ٹھکرائے گئے ہوں؟ وہ تو میں ہی بار بار بے عزتی کرانے آ جاتی ہوں۔ بھابھی آپ کی محبت کا شکریہ جو آپ تشریف لے آتی ہیں، لیکن آپ خود بیٹی والی ہیں، خود سوچیں کہ جوان اولاد پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کامران اپنا طرز زندگی تبدیل کر لیتا تو بھی میں گنجائش نکال لیتی۔ اب کیسے؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیسا طرز زندگی پھپھو؟ چور ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ ارے جتنا بھی نکما سہی، 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں آپ کی بیٹی کو، بھوکے نہیں مر رہے ہم۔ وہ ایک دم بول اٹھا، اور لہجہ بھی اچھا خاصا بدتمیزی اور گستاخی لیے ہوئے تھا۔ تمیز سے بات کرو کامران، میں اگرچہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، مگر تم لوگوں سے ہرگز اتنی دور نہیں ہوں کہ تمہارے کارناموں کی خبریں مجھ تک نہ پہنچتی ہوں۔ وہ بھتیجے کو ملامت کرتی بولی، اٹھو اماں، اب یہ لوگ سیدھے رستے سے نہیں مان رہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال حیا کو یہاں بیاہنے آتا ہے۔ پھوپھی میں تو اب تک پھپھا کی ڈھیل سمجھتا رہا ہوں، مگر بیٹی کو سر چڑھانے میں آپ بھی کم نہیں ہیں۔ اچھا ہوگا اپنی زبان میں اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، ورنہ پھر مجھ سے گلہ نہ رکھنا۔ اور پھر میری شہرت سے تو واقف ہو گئی ہیں، تمہاری شہرت سے واقف ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا تو وہ دونوں ماں بیٹا تن فن کرتے وہاں سے چلے گئے۔ حیا ان کے جانے کے بعد فوراً کمرے میں آئی تھی۔ دیکھا امی، آپ نے ان کا رویہ، ان لوگوں کا مستقل حصہ بنانا چاہتی ہیں مجھے، جو کہنے کو تو اپنے ہیں مگر دشمنوں سے بھی بدتر۔ ابو کے بعد ایک بار کسی نے آ کر پوچھا کہ زندہ ہو یا مر گئے؟ ضروریات زندگی کیسے اور کس طرح پوری ہوتی ہیں؟ کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اور جتنی بار بھی آئے اپنے مقصد کے لیے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے حیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارے ابو اب نہیں رہے۔ ہم دونوں اکیلی عورتیں کیا کریں گی آخر؟ میں نے آج ساتھ والی بوا کو تمہارے رشتے کی بات چلانے کو کہا ہے۔ ایسے حالات میں جلد ہی تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ کامران ہے تو میرا بھتیجا، مگر اس کی باتیں اور عزائم نہیں سنے تم نے؟ وہ بے حد فکر مند تھی۔ حیا حسب معمول چڑ گئی، امی آپ کے نزدیک ہر مسئلے کا حل میری شادی کیوں نکلتا ہے؟ دیکھ لوں گی میں سب، مگر آپ اللہ کے لیے اس طرح ہاتھ پیر چھوڑ کر مت بیٹھے، زندگی میں اس سے بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں۔ آپ ایسے کریں گی تو پہلے قدم پر ہی تھک جائیں گے ہم۔ میری ہمت بنے آپ بس، آج انٹرویو ہو گیا میرا، انشاءاللہ پرسوں آرڈر مل جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ امی سے دیکھ کر رہ گئیں، دنوں میں ہی وہ سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی اور بہادر بھی ہو گئی تھی۔ کھانا کیا پکایا ہے؟ پہلے آفس میں اور پھر ان فضول لوگوں نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ چلیں فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، آپ نے بھی کب کھایا ہوگا؟ کچھ اور میرا بس چلے تو ایسے لوگوں کو گھر میں نہ گھسنے دوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھے کھانے پینے کے لوازمات کی باقیات سمیٹتے ناراضی سے کہا، چھوڑو، گھر آئے مہمان کی خاطر کرنا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر یاد نہیں تمہارے ابو کتنے مہمان نواز ہوا کرتے تھے؟ تم ٹیبل صاف کرو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ چاہ پیراں والی، یہ کہاں ہے؟ آج اس کو آرڈرز ملے تھے۔ اس نے آفس میں ٹائپ کرتے ایک شخص کو آرڈر پر لکھا نام دکھا کر پوچھا، بیٹھے بی بی، ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ اس شخص نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور چند لمحوں میں اسے اسکول کا ڈیٹا سمجھا دیا، علاقہ اور لوکیشن سمیت ہر چیز۔ اسی ڈسٹرکٹ میں ہی ہے بی بی، دریا پار جاؤ تو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے کشتی پر، اور اگر بائی روڈ لوکل کنوینس پر سفر کریں تو 4 سے 5 گھنٹے، اور اپنی گاڑی ہو تو پھر 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نئے اسکول کا اجرا ہوا ہے تو ابھی سنگل ٹیچر ہوں گی آپ وہاں۔ مگر میں اتنی دور کیسے جاؤں گی اور روزانہ کیسے اتنا ٹریول کر سکتی ہوں؟ اس کی پریشانی دیکھ کر وہ شخص مسکرایا، دیکھیں بی بی، یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کے جتنی بھی سیٹیں نکلی ہیں دور دراز کے علاقوں میں ہی ہیں۔ اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ اللہ صبح نکلیں تو ہی اسکول ٹائم پر پہنچ سکیں گی، اور واپسی بھی مغرب تک ہو جایا کرے گی۔
ہاں وہیں نزدیک کوئی ہاسٹل دیکھ کر رہائش اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے حلیے شکل و صورت اور اندازے سے کسی اچھے گھرانے کی پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی کو ہمدردی سے دیکھتے مشورہ کیا۔ آپ آج جوائننگ دے دیں، کل سے آپ لوگوں کی 1 ماہ کی ٹریننگ سٹارٹ ہے، اسی دوران میڈیکل کروا لیں اپنا۔ اب وہ شخص اس فیلڈ کے تقاضے دہرا رہا تھا۔ وہ آدھی ادھوری بات سنتی جوائننگ دے کر فریہ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ باہر وہ اس سے چند لڑکیوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ حیا تمہارے کہاں آرڈرز ہوئے؟ میرے تو سٹی سے 20-25 کلومیٹر دور ایک مڈل اسکول میں ہوئے ہیں۔ کل سے ٹریننگ شروع ہے، مزہ آئے گا۔ اسٹوڈنٹ لائف سے اب ہم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ ہاؤ مچ امیزنگ، وہ خوشی سے بولی، پھر اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب نگاہ کی۔ تمہیں کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ اور کہاں ہوئے ہیں تمہارے آرڈرز؟ چا پینا والی، آؤ پوچھیں کسی سے کہ کہاں ہے یہ اسکول۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتی ہوئی بولی، میں پتہ کر آئی ہوں فری، بہت دور ہے۔ وہ آہستہ سے تفصیل بتاتی ہوئی بولی۔ او مائی گاڈ، فریہ چیخی، تم فوراً یہ آرڈر واپس کر دو، کوئی آفت نہیں آئی ہوئی ہم پر۔ اگر جاب کا ہی اتنا شوق چڑھا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، تمہیں پاپا سے کہہ کر کسی آفس میں جاب دلا دوں گی۔ آفس میں ہی تو نہیں مانتی امی، صرف اسکول ٹیچر کا ہی سن کر بڑی مشکل سے مانی ہے۔ تم بس ایک کام کرو فری، کسی دن میرے ساتھ چلو، ہم وہ اسکول اور جگہ علاقے دیکھ لیں۔ کامران کی دھمکی کے بعد امی ہر وقت ایک خوف کی حالت میں رہتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی جبکہ فریہ بھی پرسوچ انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی تھی، نئی فیلڈ، نیا عزم، وہ سب بہت پرجوش تھیں۔ پھر ٹریننگ کے دوران ہی امی نے جس رشتے والی کے ذمہ لگایا تھا وہ ایک رشتہ بھی لے کر آ گئیں۔ لڑکا کسی نجی کمپنی میں درمیانی درجے کا ملازم تھا، معقول اور شریف لوگ تھے۔ حیا خوب چیخی چلائی، مگر اس بار امی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسی خالہ کے ساتھ جا کر لڑکا اور گھر بار بھی دیکھ آئیں۔ ان لوگوں کو حیا کی جاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تاہم امی نے ابھی پوری طرح ہاں نہیں کی تھی ان کو۔ مجھے صرف 2-3 سال دے دیں امی پلیز، میری پیاری امی، میں ابھی اس قسم کے حالات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ پھر آپ اکیلی کیسے رہیں گی، یہ سوچ سوچ کر میں کہاں سروائیو کر سکوں گی۔ وہ امی کو حتمی موڈ میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں بولی۔ ویسے بھی وہ اور فریہ ایک دن فریہ کے ڈرائیور کے ساتھ جا کر وہ گاؤں دیکھ آئی تھی۔ اسکول کی عمارت نئی بنی ہوئی تھی، فریہ اپنے پاپا سے چوری چھپے سے لے آئی تھی، سو زیادہ دیر رکی نہیں تھی۔ وہ چھوٹا سا گاؤں اس لحاظ سے تو حیا کو پسند آیا تھا کہ کامران ڈھونڈتا مر کیوں نہ جائے، اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ 1-2 لوگوں سے بات بھی ہوئی ان کی، مگر ایک گرمجوشی جس کی وہ توقع کر رہی تھی کہ شہر سے دور دراز علاقے میں حکومت نے اسکول کا اجرا کیا تھا، اس حوالے سے تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب ان کے بچوں تک بھی علم کی رسائی ممکن تھی۔ تاہم حیا مطمئن تھی کہ جب پہلے تعلیم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا تو کیسا شعور، کیسا جوش، جب وہ آ جائے گی تو لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرے گی، پھر یقیناً وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ شام سے پہلے پہلے وہ دونوں لوٹ آئی تھیں۔ 3 دن بعد اس کی حاضری متوقع تھی۔ اسکول میں جب امی نے رشتہ والوں کو ہاں کہہ دی تھی، اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر، یہ کہہ کر انہیں 4-6 ماہ کا ٹائم دیں تاکہ وہ کچھ تیاری وغیرہ کر سکے۔ تاہم حیا کا موڈ بہت خراب رہا، وہ ان لوگوں کے آنے پر بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کی ہونے والی نند خود ہی اس کے پاس آئی تھیں، پیار کر کے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال کے کچھ روپے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ حیا نے نظر اٹھا کر شاکی انداز میں امی کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ ان کے خیال میں حیا ابھی بچی تھی، وہ ان نزاکتوں اور گزرتے وقت کی تبدیلیوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی جن کے اندیشے ان کا دل ہولائے دے رہی تھیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو وہ سمجھ جائے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ 2 دن بعد ہی کامران کی آمد امی کو ڈرا گئی، مگر وہ دل کو مضبوط کیے بیٹھی رہیں۔ کیسے ہو کامران، کیسے آنا ہوا؟ وہ بظاہر پرسکون انداز میں بولی تھیں۔ شکر ہے حیا گھر پر نہیں تھی، ورنہ یقیناً امن کا خطرہ تھا۔ پھپھو اتنی بھولی نہ بنو اور نہ ہی مجھے اتنا بے خبر سمجھو۔ میں نے کہا تھا کہ حیا صرف میری امانت ہے، پھر بھی ادھر ادھر رشتے دیکھتی پھر رہی ہو۔ بس میں اپنی دی گئی مہلت آج ختم کرتا ہوں، کل شام میں آؤں گا گواہوں اور مولوی صاحب کو لے کر نکاح کے لیے۔ اپنی بیٹی کو بھی تیار کر دینا اور سمجھا دینا میں عورتوں کی منہ زور فطرت کے ویسے ہی خلاف ہوں، سو اپنی بیٹی کو اپنی زبان میں سمجھا دیں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ان کی اگر مگر بیٹا بات سنوں کو نظر انداز کرتا اپنی سنا کر چلتا بنا اور ان کے لیے بے شمار فکرات چھوڑ گیا۔ سلطان شاہ کے ماتھے پر گہرے بال اس کے غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ گاؤں والوں کی اتنی جرأت کب سے ہو گئی کہ ہمارے حکم کے بغیر وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگے؟ سردار گاؤں والوں نے انہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، بس وہ شہری کڑیاں خود ہی پکڑ پکڑ کر ایک ایک سے اسکول کا پتہ پوچھتی رہیں، اور ہاشم کہہ رہا تھا کہ سردار زمان شاہ بھی ملے ہیں ان سے۔ کمدار کی بات سن کر سلطان خان چونکا۔
بلاؤ زمان خان کو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ چند لمحوں میں اسی سے ملتے جلتے نقوش رکھنے والا نوجوان اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ دونوں میں بے حد مشابہت ہونے کے باوجود بہت فرق تھا۔ سلطان شاہ کے چہرے پر خشونت اور سختی نے عجیب سی کرختگی دے رکھی تھی، جبکہ زمان شاہ کا چہرہ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ معصومیت اور خوف لیے ہوئے تھا۔ یہ شہری لڑکیاں کل ہمارے بارے میں معلومات لیتی پھر رہی تھی تم سے، تم نے ان سے بات چیت کی اور ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ زمان شاہ کے جسم میں پھریری دوڑ گئی۔ نہیں ادا، وہ آپ کے بارے میں معلومات ہرگز نہیں لے رہی تھیں، بلکہ ان میں سے ایک کی اسکول ٹیچر کی جاب ہوئی ہے ہمارے گاؤں کے اسکول میں۔ اسکول کا پتہ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا بس۔ زمان شاہ کے سامنے پھر وہی منظر دوڑ گیا۔ جب وہ حویلی کی جانب لوٹ رہا تھا تو وہ لڑکیاں اسے ملی جو اپنی وضاحت سے ہرگز بھی اس علاقے یا نزدیکی علاقے کی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے اسے روکا تھا، پھر چٹ پر لکھا ایڈریس دکھا کر پوچھا تو زمان شاہ نے اپنے مخصوص سادہ انداز میں حویلی سے تھوڑی ہی دور بنے پرائمری اسکول کے بارے میں بتا دیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے خود ہی بتایا کہ اس کی یہاں اس اسکول میں جاب ہوئی ہے، اس لیے وہ جگہ اور اسکول دیکھنے آئی ہے۔ زمان شاہ کیا کہتا، بس ان دونوں کے مڑتے ہی حویلی کی جانب چل دیا، حالانکہ اس نے دونوں کے انداز سے ہی یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ چاہتی تھی وہ خود ان کے ساتھ چلتا، مگر وہ دونوں شاید زمان شاہ کی حقیقت نہیں جانتی تھیں، تبھی گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح اس کے رویے کو بھی عجیب خیال کرتی، خود ہی اس جانب چل دیں۔ کمدار، سلطان شاہ کی زوردار آواز زمان شاہ کو اپنے خیالات سے باہر لے آئیں۔ ایسا کرو، اسکول کی عمارت میں جانور باندھ دو، باقی ہر چیز اور کام کے آثار بھی مٹا دو اور سامان بھی کسی اور جگہ منتقل کرو، آگے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کمدار سے فارغ ہونے کے بعد سلطان شاہ زمان شاہ کی طرف مڑا۔ اس کے تاثرات سے ہی زمان شاہ کو خوف سے کپکپی چڑھ گئی۔ میری حکم عدولی کرنے والے کے بارے میں جانتے ہو نا زمان شاہ، میں کیا حشر کرتا ہوں؟ جی ادا، وہ گگیا کر بولا۔ ابھی تمہیں صرف اپنا غصہ اور طاقت دکھائی ہے، کوشش کیا کرو کہ ایسی نوبت کبھی نہ آئے جب ایسے ہی حربے مجھے تم پر بھی آزمانے پڑیں۔ رعونت اور تکبر سلطان شاہ کے لہجے اور انداز میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جی ادا سائیں، بہتر ہے، جاؤ کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، مگر میرے کام میں کبھی دخل اندازی کی کوشش مت کرنا۔ زمان شاہ وہاں سے بگڑت بھاگا تھا۔ زمان شاہ سلطان شاہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ ان کے والد کے شہر میں کسی گانے والی کی محبت میں گرفتار ہو کر اسی محبت کی نشانی 3 سال بعد گھر لے آئے تھے تو گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہانہ بیگم سے کی گئی محبت تو کہیں خواب ہوئی، مگر اس جیتی جاگتی نشانی کو اس آوارہ عورت کے ہرگز حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی راتیں کہیں اور دن کہیں اور بسر ہوتے تھے۔ محبت کی اندھی پٹی آنکھوں سے اتری تو کئی سود و ضیاء سامنے آئے۔ حویلی میں زمان شاہ کو کبھی بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کی ماں کا حوالہ تمام عمر اس کے ساتھ رہا تھا۔ سلطان شاہ زمان شاہ سے 7 برس بڑا تھا اور اس کی ماں نے یہ بات اسے گھول کر پلا دی تھی کہ ہمیشہ اس کو دبا کر رکھنا، ورنہ کل کو یہی کمین لڑکا اس کی جائیداد کا بٹوارا کرنے کھڑا ہو جائے گا۔ جب تک بڑے شاہ زندہ رہے تب تک زمان کی زندگی میں ان کی موجودگی میں کم از کم کچھ سکون رہتا تھا۔ میٹرک تک بڑے شاہ صاحب نے اسے گھر میں اس کی اہمیت جان کر ہاسٹل میں رکھا تھا، مگر پھر سوتیلی ماں اور سلطان شاہ کے اس کے سامنے اور اس پر کیے جانے والے مظالم کے نقوش بہت گہرے تھے، جنہوں نے اس کی شخصیت کے کسی پہلو کو بھی کبھی اجاگر نہیں ہونے دیا۔ بڑے شاہ صاحب گو کہ اپنی زندگی میں ہی جائیداد اور زمینوں کا بٹوارا آدھا آدھا کر کے گئے تھے، مگر سلطان شاہ نے زمان شاہ کو اعصابی طور پر اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد تو کیا، اگر بھوکا بھی رہ جاتا تو خود سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اپنی طاقت کے مظاہروں کا شعور راسخ کرنے کے لیے سلطان شاہ اس کے سامنے معمولی سی غلطی پر بھی ملازمین کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ ایک بگڑے اور عیاش رئیس کی ہر خصوصیت سلطان شاہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں میں تعلیم کے شعور کے وہ ویسے ہی خلاف تھے، خواہ بڑے شاہ صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ خود کتنا ہی پڑھ لکھ گئے تھے، مگر اپنے حاریوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ خود سلطان شاہ یونیورسٹی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مگر صرف نام کا۔ پھر زمان شاہ بھی ابھی حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے آیا تھا، مگر خود اعتمادی سے عاری ایک کمزور نوجوان جس کی زندگی کی ڈور سلطان شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اسکول کی عمارت اگرچہ قریب ہی تھی، مگر اس کی زمین سلطان شاہ کے چچا زاد بھائیوں نے دی تھی اور وہ متنازع زمین تھی ان 2 خاندانوں کے بیچ میں، مگر طاقت اور رسوخ میں کیونکہ سلطان شاہ کا پلڑا بھاری تھا سو اسی کے زیر تسلط تھی۔ اپنے قبضے کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے وہاں گھوڑوں کا استبل بنا رکھا تھا، ساتھ ہی کئی اور ناجائز کام بھی وہاں ہوتے تھے۔ اگر نہیں تھا تو وہاں تدریس کا عمل، جس کے لیے یہ اسکول قائم تھا کہ لوگوں میں اس شعور کو کبھی پنپنے بھی نہیں دیا گیا تھا کہ تعلیم بھی زندگی کا اہم حصہ ہے۔
حیا، اتنے بڑے قدم مت اٹھاؤ کہ واپسی کا راستہ نہ رہے۔ امی نے اپنے بندھے ہوئے سامان پر ایک نظر ڈالی اور کسی قدر خوف کے عالم میں کہا۔ حیا نے کامران کی آمد اور دھمکی سنتے ہی خود بھی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا اور امی کو بھی ساتھ لگا لیا تھا۔ آپ ڈریں مت امی، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ فری کے پاپا سے میری بات ہو گئی ہے، گھر کی چابی ہم ان کو دے کر جائیں گے، وہ خود ہی اس کی فروخت کا مسئلہ حل کر کے رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیں گے، کیونکہ ہم واپس بھی آ جائیں تو رہنا تو یہاں ہمیں پھر بھی نہیں۔ کل علی صبح فری کا ڈرائیور ہمیں پک کر لے گا۔ کئی بار بتا چکی ہوں، پھر بھی آپ ویسی کوئی بات بول کر میرا حوصلہ ختم کر دیتی ہیں۔ جب ہمارا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں تو صرف اسی کے بھروسے پر کیوں نہ بہادری سے زندگی سے اپنا حصہ وصول کریں۔ اس نے 3 بڑے بیگ کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھے اور خود اب درازیں کھول کھول کر ضروری سامان ہینڈ کیری میں منتقل کر رہی تھی۔ ویسے کاش میں وہ منظر دیکھ سکتی جب آپ کا بھتیجا بارات لے کر آئے گا اور ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات میں بھی اسے شوخی سوچ رہی تھی۔ امی نے کچھ کہے بغیر اس کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ واقعی پرسکون تھی یا خود کو ایسے ظاہر کر رہی تھی۔ ابھی تم میری بات نہیں سمجھو گے۔ رستم شاہ پر اسرائیلیت سے مسکرایا۔ لڑائی صرف ہتھیاروں سے ہی نہیں لڑی جاتی، دماغ سے لڑی جانے والی جنگیں طاقت سے لڑی جانے والی جنگوں سے زیادہ پر اثر ہوتی ہیں اور دیر پا اثرات لاتی ہیں۔ فی الحال تو اسکول کے پاس والا امیر بخش کا مکان فوری خالی کروا کے استانی اور اس کی ماں کو وہاں شفٹ کرو، ضرورت کا سامان پہنچاؤ اور جب تک وہ سیٹ نہ ہو جائیں 3 ٹائم کا کھانا پہنچاتے رہو۔ صرف اسکول والی زمین ہی نہیں، ساتھ والی زمین پر بھی اب دیکھنا کہ سلطان شاہ کیسے اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے۔ رستم شاہ سلطان شاہ کا چچا زاد بھائی تھا، جو اس سے طاقت میں بھلے کم تھا مگر بہت زیرک اور عیار آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ مخالف کو ایسی شکست دینا پسند کرتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے اس بار سلطان شاہ کو شکست دینے کے لیے عجیب ہی ترکیب سوچی تھی۔ جب اس شہر سے آنے والی استانی کا بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا تھا۔ حویلی کے مہمان خانے میں انہیں بیچ کر ضروری اقدامات کیے تھے۔ حیا اور امی منہ اندھیرے گھر سے روانہ ہوئی تھیں اور دن کے 12 بجے بستی چاپیراں والی میں پہنچی تھی۔ گاؤں کے چودھری کی طرف سے ان کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں اپنی رہائش کا بندوبست کرنے کی درخواست کی تھی۔ نتیجتاً رات سے پہلے کھانا حویلی سے ہی کھلا کر انہیں اسکول کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچا دیا گیا تھا، جو ایک کمرے چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل چھوٹا سا دیہاتی ٹائپ کا بنا ہوا گھر تھا۔ چھوٹے سے صحن میں ایک کونے میں ہینڈ پمپ اور دوسری سائڈ پر غسل خانہ اور ٹوائلٹ تھا۔ اپنے گھر کے طرز زندگی کا موازنہ کرتی حیا تو شاید پہلی نظر میں ہی مسترد کر دیتی ایسی رہائش گاہ، مگر اب اس کے پیش نظر صرف رہائش گاہ نہیں تھی بلکہ ایسی محفوظ جائے پناہ بھی تھی جہاں اس سے معاشی تنگی بھی نہ ہو اور فی الحال کامران کی نظروں سے بھی چھپ سکے۔ سو اس لحاظ سے شہر سے کوسوں میل دور یہ نہایت پرسکون جگہ تھی۔ بے حد تھکن ہونے کی بنا پر وہ دونوں سو گئیں کہ کمرے میں 2 چارپائیوں کے علاوہ چودھری کے گھر سے بستر اور ضروریات زندگی کا دیگر سامان بھی مہیا کیا گیا تھا۔ امی دیہاتی لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، سنا اور پڑھا تھا پر آج دیکھ بھی لیا۔ امی سے اس نے جو آخری بات کی تھی وہ یہی تھی، پھر وہ نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ امی مگر بہت دیر تک جاگتی رہی تھی کہ سوچیں اتنی تھی جو ان کی نیند کو دور بھگا کر دماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئی تھی۔ اچھا امی میں اب چلتی ہوں۔ اس روز بھی فری اور میں اسکول کی عمارت باہر سے ہی دیکھ کر چلے گئے تھے۔ آج ذرا اندر سے دیکھتی ہوں، جو بندہ ناشتہ دینے آیا تھا اس کو دوبارہ آنے کو کہا ہے، اب اسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ناشتہ جو کہ حویلی سے آیا تھا کرنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پرس اٹھا کر امی کو بتا کر باہر آ گئی۔ رستم شاہ کا ملازم اس کے ہمراہ تھا۔ باہر نکلنے پر پہلا منظر ہی مبہوت کر دینے والا تھا۔ چمکتا ہوا نیلا آسمان اور تحت نگاہ نظر آتے پیلے اور سب سرسوں کے خوبصورت پھولوں کی جھپ ہی نرالی تھی۔ گاؤں کی صاف ستھری اور معطر فضا میں گہرے گہرے سانس ہوا کے سپرد کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ حالانکہ وہ اس راستے سے گزر کر آئی تھی، کل وہ اور فری جب آئے تھے تب بھی یہی مناظر دیکھے تھے، مگر مناظر کی خوبصورتی اور دلکشی تبھی دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے جب ذہن میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور آج وہ بالکل پرسکون تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسکول میں داخل ہو کر اسے سخت حیرت ہوئی جب اس نے وہاں گھوڑے ہنہناتے دیکھے۔ زمان شاہ ناشتہ کرنے کے بعد کتاب اٹھا کر اسی برگد کے درخت کے نیچے چلا آیا جو بچپن سے اس کے دکھ سکھ سن کر اپنے بوڑھے سینے پر رقم کرتا چلا آ رہا تھا۔ حویلی میں اماں فاتح، جن کا اصل نام فاطمہ تھا مگر اب فاتح تھا کی طنزیہ باتیں ہوتیں۔ اماں فاتح سلطان شاہ کی سگی اور زمان شاہ کی سوتیلی ماں تھیں۔ انہوں نے ہی سلطان شاہ کے دل و دماغ میں اس کے لیے اتنا زہر بھرا تھا کہ جسے ختم کرنا اب ناممکن تھا۔ پھر باجائی نسیم تھی، سلطان شاہ کی خالہ زاد، اماں فاتح کی بھانجی، انہی کا پرتو۔ وہ زیادہ وقت کتابوں کی دنیا میں گزارنا پسند کرتا۔ کتابوں کی دنیا اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھی، بہت خوبصورت، چمکدار
اور رنگدار بچہ کچھ وقت اپنی پینٹنگز کو دیتا ہے۔ احساسات کو زبان دینے پر ادا سلطان اسے زندہ گاڑ دیتے، اس محتاط انداز سے اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا، مگر جب وہ بہت اداس ہوتا تو اپنی گھٹن اپنے احساسات کینوس پر اتار دیتا۔ یوں زندگی کسی طور پر بہتر گزر رہی تھی۔ ابھی وہ کتاب گود میں رکھے آسمان کی وسعتوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا کہ چونک گیا۔ اس نے اس دن والی لڑکی کو رستم شاہ کے ملازم کے ہمراہ تیز تیز اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ زمان شاہ ہیں؟ سلطان شاہ کے چھوٹے بھائی، اسکول کی سرکاری عمارت میں جانور رکھ کر مجھے نہیں پتا آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک دن کے اندر مجھے وہ عمارت خالی چاہیے۔ ادروائز مجھے اوپر رپورٹ کرنی ہوگی کہ آپ لوگوں نے سرکاری عمارت پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، پھر حکومت جانے اور ان کا کام۔ بی بی، ہم عورتوں کا باہر بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اندر بیٹھ کے بات کرو کہ کیا کہنا ہے۔ اور ہاں، یہ سلطان شاہ ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اس لیے جو کہنا ہے آرام سے کہو، کیونکہ ہم بندے تھوڑی الٹی کھوپڑی کے ہیں۔ تم عورت ذات ہو، اس لیے اتنا برداشت کر لیا، ورنہ سلطان شاہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اسی سے بدتمیزی کرنے والا دوسرا سانس نہیں لے پاتا۔ ابھی زمان شاہ کھڑا اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ سلطان شاہ کو حیا کے پیچھے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ حیا البتہ ناگواری سے سلطان شاہ کو کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ زمان شاہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ خود اعتمادی نہیں تھی تو کیا ہوا، خود اعتماد لوگوں کو پسند کرنے کا جذبہ تو تھا نا اس کے اندر، اور وہ لڑکی ذات ہو کر بھی کتنی دھڑے سے بات کر رہی تھی۔ کیا سلطان شاہ سے بھی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے؟ اسے پہلی دفعہ وہ لڑکی بے حد اچھی لگی اور اس پر بے حد رشک بھی آیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مسٹر سلطان شاہ؟ کس زمانے میں زندہ ہیں آپ اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کتنی دیر حیرت سے چپ رہنے کے بعد پھر بولی، ہاں تو بی بی، کوئی فارسی نہیں بولی میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی ہو۔ تم کو رہائش، آرام، سہولیات، ہر چیز مل جائے گی، ہر مہینے کی تنخواہ لیتی رہنا، کوئی نہیں پوچھے گا، مگر اسکول کو آباد کرنے کی بات مت کرو۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو صرف 2 وقت کی روٹی سے مطلب ہے۔ یہ علم، تعلیم، شعور جیسی باتیں تم شہری لوگوں کے چونچلے ہیں۔ مسٹر، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں یہاں علم پھیلانے کا عزم اور فرض لے کر آئی ہوں، اور مجھے پورا کرنا ہے۔ کیسے، یہ میں خود دیکھ لوں گی۔ آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں مجھے اسکول کی عمارت خالی ملنی چاہیے اور صاف ستھری چلتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان شاہ نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی منعمد خاص کو آواز دی، جی شاہ سائیں، اسکول کی عمارت خالی کروا کے صاف کروا دو آج، اور گاؤں والوں کو بتا دو کہ کوئی بھی اپنا بچہ اسکول نہیں بھیجے گا، کسی صورت بھی نہیں۔ کیسے ظالم اور بے حس لوگ ہو تم۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے اور اس سے اسے محروم رکھنے کا حق کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ مجھے تو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ یہ کیسی تعلیم ہے جس نے تم لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں سے جینے کا حق چھین لو؟ میں نے جاگیردارانہ نظام اور غریب ہاری کے استحصال کا حال صرف کتابوں میں پڑھا ہے، مگر اب اس کی بھیانک شکل بھی یہاں آ کر دیکھ لی ہے۔ ارے کوئی حق حاصل نہیں ہے تم جیسے لوگوں کو کتاب پکڑنے کا بھی۔ کتاب کی اتنی بے حرمتی تو وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو جاہل ان پڑھ ہوں۔ زمان شاہ کو واپسی پر کتاب میں مگن دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے پاس آئی اور سلطان شاہ کا سارا غصہ اس پر انڈیل دیا۔ وہ پہلے تو ہونک سا اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کی بات اس کے غصے کا محرک سمجھ میں آتے ہی ایک مجروح سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ٹھیک کہا بی بی آپ نے، ہم جیسے لوگ جو کتاب کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، انہیں کتاب ہاتھ میں لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو مشورہ دینے کو دل کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ بہت نازک اور کمزور لڑکی ہیں آپ، اور ہمارے ہاں کی روایات کی دیواریں بہت سخت ہیں، ان سے ٹکرانا برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کیوں چلی جاؤں؟ میں کمزور ہوں تو کیا ہوا؟ میرے ارادے اور عزائم بہت مضبوط ہیں۔ میں تعلیم دوں گی یہاں کے بچوں کو، علم پھیلاؤں گی۔ دیکھتی ہوں تم اور تمہارا بھائی مجھے کیسے روکتے ہو۔ غصے سے کہہ کر وہ مڑنے کو تھی جب اس نے بے ساختہ اسے آواز دے کر روکا۔ سنیں بی بی، آپ کے عزائم اور ارادے بہت بلند اور نیک صحیح، پر یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں۔ وہ اپنے حکم کے جواب میں نہ نہیں سنتے، صرف سزا سناتے ہیں۔ اس پل اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ حیا بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، مگر پھر سر جھٹک کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ کیا تھا اس لڑکی میں کہ ہر بار اس سے ملنے کے بعد وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتا تھا؟ کیا صرف اس کی بہادری اور خود اعتمادی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، یا کچھ اور تھا؟ بہرحال اس نے سوچا کہ وہ اسے پھر مجبور کرے گا کہ وہ یہاں سے واپس چلی جائے، ورنہ نقصان اٹھائے گی، اور اس کے نقصان کا سوچ کر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایسا حال تو تب بھی نہیں ہوتا تھا اس کا جب ادا سلطان اس پر اپنے روب کی، خوف کی داغ بٹھانے کے لیے ملازمین پر، مزاروں پر ظلم کی انتہا کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں فری، تم سناؤ؟ 3 دن ہوئے تھے انہیں یہاں آئے، اور آج اسے کال کرنے کا موقع ملا تھا۔ تم کیسی ہو حیا؟ میرا اسکول بہت اچھا ہے، مجھے 6th 7th 8th کلاس کی میتھ دی گئی ہے پڑھانے کو، بہت فنٹاسٹک پیریڈ ہے یہ میری لائف کا حیا، بہت مزہ آ رہا ہے، میں ابھی مزید انجوائے کرنا چاہ رہی ہوں، مگر امیز کہہ رہا ہے کہ بس چھوڑو یہ جاب واب اور شادی کی تیاری کرو، اور پاپا کا بھی یہی ارادہ ہے۔ تم سناؤ کیسے ہیں لوگ؟ اسکول میں سیٹ تو ہو گئی ہو نا؟
फरी हस्बे मामूल तेज तेज बोले जा रही थी। हया ने छोटे से बरामदे में छोटी सी पीढ़ी पर बैठी अम्मी को गैस वाले सिलेंडर पर सालन पकाते देखा और दिल की आवाज़ जुबान पर लाने से पहले ही रोक दी। हाँ ठीक है, अच्छा है फरी, नया नया स्कूल है तो इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कल से प्रॉपर स्कूल ज्वाइन करूँगी। आज का दिन तो सफाई वगैरह में गुजर गया। वो आज के दिन की दो दांत गोल करके झूठ बोल गई कि अम्मी को अगर सारी बात का पता चलता तो इन्होंने इसे यहाँ रुकने हरगिज़ नहीं देना था, भले शहर में जाकर इसे कामरान से ब्याह देती। वो फरी ने इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। तब तक अम्मी सालन उतार कर अब रोटी पकाना शुरू कर चुकी थी। अपने घर में कुकिंग रेंज पर हर चीज़ पकाने वाली अम्मी के लिए पहले दिन लकड़ी पर खाना पकाना सख्त दुश्वार साबित हुआ था। तभी रुस्तम शाह का वही मुलाजिम काम आया था जो दिन में एक बार काम वगैरह के बारे में पता करने आता था। इसी को हया ने अम्मी से पैसे लेकर दिए थे कि इन्हें शहर से गैस वाला सिलेंडर मंगवा कर दिया जाए। 2 दिन इसी मुश्किल से गुजारने के बाद तीसरे दिन सिलेंडर की फराहमी पर अम्मी ने सुकून की सांस ली थी। हालांकि मुलाजमा रुस्तम शाह के घर से पैगाम भी लाई थी कि जब तक गैस वाले चूल्हे का बंदोबस्त नहीं होता खाना हवेली से आता रहेगा। अम्मी ने मना कर दिया था। वो वैसे ही इन लोगों की बेहद मशकूर थी और इन्होंने मुलाजिम से कहलवा भेजा था कि हवेली जाकर कह दें कि बहुत शुक्रिया इनकी नवाजिशों का, मगर वो लोग इस मकान का किराया भी देंगे। और सुनाओ हया, कैसा रहा आज का दिन? कोई बच्चे वगैरह भी आए स्कूल या नहीं? साथ खाना खाते अम्मी ने हया का निवाला हलक में ही अटका दिया, मगर इसने फरी को दिया जाने वाला जवाब फर इनको भी सुना दिया। फिर जब रात को सोने के लिए लेटी तो मुलाजिम रुस्तम शाह की बातें बेख्तियार जहन में चकराने लगी। आप तो बीबी साहब ख्वामख्वाह ज़मान शाह जैसे भले मानस पर गुस्सा हो गई। वो तो खुद बेचारा सुल्तान शाह के जुल्म का शिकार है। फिर इसने ज़मान शाह के बारे में से सारी तफसील बता दी। हया को अफसोस होने लगा कि इसने कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारा था, इसलिए तो वो बेचारा बार बार मुझे वापस जाने के लिए कह रहा था। आखिरी सोच जो इसके जहन में आई थी वो यही थी। सुबह स्कूल जाने के लिए वो तैयार होते हुए मुसलसल यही सोचती रही कि अगर ऐसे ही वो खुद सर जागीर अपनी ज़िद पर अड़ा रहा तो वो कमज़ोर सी लड़की क्या कर पाएगी। खैर मैं भी आखिरी हद तक कोशिश करूँगी, जॉब रहे ना रहे बात की बात है, कम अज़ कम हुकाम वाला तक इस जुल्म की शिकायत तो ज़रूर करके रहनी है। हो सकता है यहाँ की जहालत किसी एक फ़र्द की कोशिश की मरहून मिन्नत हो। मुतमईन होकर इसने पर्स उठाया और बाहर निकल आई। सुबह की तरोताज़ा और खालिस फ़िज़ा में सांस लेना इसे बहुत भला लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो बरगद के घने पेड़ के पास आकर रुक गई जहाँ कल वो किताब उठाए नज़र आया था। आज कैनवस पर मंजिल की खूबसूरती को कैनवस पर उतारता नज़र आया। ताहदे निगाह लहलहाते सब्ज़ और पीले फूलों के ऊपर उफ़क़ से उभरता सूरज का मंजर इतना हसीन था कि वो मबहूत होकर रह गई। वंडरफुल, इसके मुँह से बेसाख्ता निकला। ज़मान शाह चौंक कर मुड़ा। कॉटन के गुलाबी सूट पर ब्लैक शॉल ओढ़े वो सीधे इसके दिल में उतरती चली गई। अस्सलामुअलैकुम बीबी, मत आया करे मेरे सामने कि आपको देखकर जीने को दिल करता है और खुश होने को, जबकि खुश होने की मुझे इजाज़त नहीं, और खुशी के बगैर जीना भी क्या जीना, इसने दिल में सोचा। सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, और ये नहीं कि मैंने गलत कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, मगर गलत इंसान से कहा। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। यहाँ तो लोग इंसानों को मार के पलट के नहीं पूछते, और आप एक बात कहकर माफ़ी मांग रही हैं, जबकि आपने तो सही कहा था। वो यासियत से मुस्कुराया। जब आप जानते हैं कि मैंने ठीक कहा तो फिर आज तक चुप क्यों हैं? जुल्म सहने वाला और जुल्म को बर्दाश्त करने वाला तो जालिम से भी बदतर है। इसकी बात सुनकर वो अपने इसी मखसूस उदासी वाले अंदाज में मुस्कुराया। बीबी, आप बहुत मासूम हैं। आपने ये लफ्ज़ सिर्फ किताबों में पढ़े हैं। अल्लाह ना करे कभी इनको बरतना भी पड़े। अल्फाज का नज़र से गुजरना और बात है और अपने ऊपर झेलना और बात है। मैं मानता हूँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ और आपको भी कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िद छोड़ें। यहाँ ख्वाब देखने वालों की आंखें नोच ली जाती हैं। उफ़ अल्लाह, ज़मान शाह, कितनी मायूसी है आपके अंदर। मर्द को ऐसी बातें और अंदाज ज़ेब नहीं देता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि सच की ताकत एक दिन अपना आप मनवा लेती है, और अपना हक हासिल करने के लिए आपको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, क्योंकि शेर का एक दिन ही गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी पर भारी होता है। आप मुझे रोज़ नसीहतें करते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चली जाऊँ। आज मैं आपको दावत देती हूँ, हक की इस जंग में मेरा साथ दें, और ना सिर्फ अपना हक ज़िंदगी से वसूल करें बल्कि गरीबों को भी इनका हक दिलवाने में मेरा साथ दें। देखिएगा फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी जब इसमें मंजिल को पा लेने का मकसद होगा। ज़िंदगी तो वैसे भी खूबसूरत लगने लगी है बीबी, जब से आपको देखा है, आपके अज़ाइम देखे तो जीने को दिल करता है। इसे मजबूती से कदम उठाते जाता देखकर वो सोच रहा था, मगर अदा सुल्तान के खौफ का दरख्त बहुत तनावर था जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जबकि इसकी नौज़ायदा मोहब्बत की तो अभी नन्ही मुन्नी कोम्पल ही शहरे दिल से फूटी थी। वो कहाँ इसका मुकाबला कर सकता था। अच्छी लड़की मैं चाहते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। स्कूल की इमारत जानवरों से खाली करवा ली गई थी। हया ने घूम फिरकर पूरे स्कूल का जायज़ा लिया, एक कुर्सी को टिश्यू पेपर से साफ करके बैठने के काबिल बनाया और कुछ सोचकर पर्स में से अपना मोबाइल निकाला। जब इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी तमाम अफसरान बाला के नंबर्स भी नोट करवाए गए थे ताकि किसी भी मसले की सूरत में टीचर्स या हेड्स रब्ता कर सकें। एईओ साहिबा को कॉल करके तमाम सूरत हाल बताई, सुल्तान शाह वाला वाक़या गज़ब करके। हाँ तो बेटा,
دور دراز کے علاقوں میں اسکول قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، تعلیم کی روشنی ایسے تمام لوگوں تک پہنچانا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر علم تک ان کی رسائی نہیں۔ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو صحیح مصرف میں لے آئیں، علاقے کا وزٹ کریں، گھر گھر جا کر بچوں کو ان کے والدین کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ وہ تو ٹھیک ہے میم، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو علم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ تیسرا دن ہے آج مجھے آئے ہوئے، کوئی ایک اس حوالے سے مجھے نہیں ملا جس کو تعلیم کی ترسیل سے کوئی مطلب ہو، نہ تو والدین میں سے نہ بچوں میں سے۔ وہ مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بولی، تو بیٹا ایسے میں تو دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر، تعلیم اور علم کی تبلیغ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ جائیں لوگوں کے پاس، پھر طلبہ کی تعداد کے مطابق ڈیمانڈ بھجوائیں، آپ کو کتابیں اور فرنیچر بھجوا دیا جائے گا، بلکہ فرنیچر تو ہوگا وہاں، میں خود بھی وزٹ کرتی ہوں ایک آدھ ہفتے تک۔ انہوں نے ایک دو باتیں اور کر کے فون بند کر دیا تھا۔ حیا طویل سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ بستی کے بہت سے گھروں میں گئی مگر خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ شوق تو ہے بی پر یہاں تو پیٹ بھرنے کو ہی کچھ نہیں، گھر کا ایک ایک فرد کام کر کے خون پسینہ کرتا ہے، تبھی ایک وقت کی روٹی کی بات بنتی ہے۔ ایسے میں بچوں کو اسکول بھیجیں یا کام پر، کم و بیش ہر گھر میں ایک ہی بات مختلف الفاظ میں سننے کو ملی تھی، مگر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک عورت کی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ کس کو شوق نہیں ہوتا بی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر افسر نہ صحیح کچھ تو بن جائیں، مگر ہم غلام لوگ ہیں جی، نسلوں سے غلامی کی زنجیری میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اسی غلامی کے ہاتھوں تنگ ہو پھر بھی اپنے آنے والی نسلوں کو غلامی کے اندھیرے دے کے جانا چاہتے ہو، کون روکتا ہے تمہیں؟ کوشش کی تھی جی ایک دفعہ، میرے بڑے بیٹے کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے 30 کلومیٹر دور کے اسکول میں داخلہ کروایا تھا، بڑے شاہ صاحب کو پتہ چلا تو اس سال کی فصل کا اناج نہیں دیا ہمیں، میرے آدمی کو کام سے نکال باہر کیا اور کہا کہ آئندہ اسکول بھیجا تو بچے کی زندگی کی بھی خیر نہیں، بس جی جان کا خوف روٹی کے خوف سے بھی بڑا اور برا ہوتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، بڑے شاہ صاحب کی منتیں ترلے کر کے منایا، اب وہ بھی اپنے ابا کے ساتھ شاہ صاحب کی زمینیں سنبھالتا ہے، اب تو چھوٹے کو بھی ساتھ لے جانے لگے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر حیا حیرت اور دکھ سے گھنگ رہ گئی، آج وہ ہلکی سی مایوسی کا شکار بھی ہو رہی تھی، جہاں غلامی اور جہالت کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ وہ لوگ خود چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں نکل پا رہے تھے، تو بھلا ایک کمزور سی لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ میں پھر بھی کہوں گی اماں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس وقت نہ آتی اس شاہ کے دباؤ میں، آج آپ کا بیٹا کتنے تعلیمی مراحل طے کر چکا ہوتا۔ کہہ کر وہ اس کی مجبوریوں کی لمبی ہوتی داستان کو وہیں ادھورا چھوڑ کر چلی آئی، کیا ایسا کرے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے؟ یہی سوچتی سوچتی وہ بستی سے بہت دور نکل آئی تھی، جب گاڑی کے ٹائر بالکل پاس ہی رکنے کی آواز پر وہ چونک کر رک گئی۔ اسلحہ گارڈ کے ہمراہ مکرو مسکراہٹ کے ساتھ سلطان شاہ کو اترتا دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی شکلوں میں بے پناہ مشابہت تھی مگر نیتوں کا عکس، بعض چہروں کو روشن اور بعض کو تاریک بنا دیتا ہے۔ سلطان شاہ کا چہرہ بھی اسے ایسا ہی لگا، ایک ظالم اور جابر بادشاہ وقت کے چہرے جیسا، جس کے چہرے پر ظلم کی سیاہی چھلک رہی تھی، جبکہ زمان شاہ کے چہرے پر ایک نرمی سی تھی، معصومیت کے امتزاج کے ساتھ۔ ہاں تو بی شوق پورا کر لیا نوکری کا؟ دیکھ لیا نا کہ یہاں مکھی بھی ہمارے حکم کے بغیر پر نہیں مارتی اور تم انسانوں کو ورغلا رہی ہو۔ ارے یہ لوگ مر جائیں گے مگر ہم سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ غلام پیدا ہوئے غلام ہی مریں گے، ان کو خواب دکھا کر مت ان کی زندگی کو مشکل بناؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر کھاؤ پیو موج کرو، یہاں رہنا چاہو تو مرضی ہے تمہاری، ہر ماہ کی تنخواہ لیتی رہو، نہ بھی منظور ہو تو تمہارا ٹرانسفر کرا دیتے ہیں، اتنی نرمی ہم کسی سے بھی نہیں برتتے، مگر تم پر نہ جانے کیوں ترس آتا ہے ہمیں۔ مونچھوں کو بل دیتا آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسٹر سلطان، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہیں جو رزق روٹی کے دینے یا رکنے کا اختیار آپ کے پاس ہو، مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مشورے کی، اور مت بھولا کریں کہ اللہ کی لاٹھی بہرحال بے آواز ہوتی ہے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی، کتنی ہی دور تک وہ اپنی پشت پر نوکیلی نظریں محسوس کرتی رہی، پھر گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز پر ہی وہ بے ساختہ رکی تھی۔ اف اللہ، اس خبیث انسان کی باتوں میں آ کر مجھے پتہ ہی نہیں چلا غصے میں کتنی دور نکل آئی، خوف سے اس نے سوچا، پھر تھوڑی دور اسے خانہ بدوشوں کی کچھ جھونپڑیاں دکھائی دے گئیں، کچھ سوچ کر وہ ان کی جانب چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اللہ کا کوئی بھی کام کسی بھی مصلحت سے عاری نہیں ہوتا، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس انسان ہی اس کی حکمت کو جاننے سے قاصر ہے۔ وہاں ان 15-20 گھروں میں عورتیں یہ جان کر بے حد خوش ہوئیں کہ ان کے علاقے میں بھی کوئی اسکول ہے، اور قریباً 17-18 بچے تو اسی وقت اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، جب پتہ چلا کہ اتنی پیاری سی لڑکی ان کو پڑھائے گی اور کتابیں بھی دے گی۔ ابھی تو چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے بچوں، کل آپ لوگ صبح 8 بجے اسکول آنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، پھر کچھ دنوں تک میں آپ لوگوں کو یونیفارم بھی بنوا دوں گی۔ کالے رنگ والی بد-ذائقہ چائے پھر بھی اس لمحے اس کو بے حد لذیذ لگ رہی تھی، واپسی پر وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔
پہلا قدم مشکل اور پرخطر ضرور تھا، مگر اس نے اٹھا ہی لیا تھا۔ واپسی پر برکت کے پیڑ کے نیچے زمان شاہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کہاں تھی آپ؟ آج اسکول بھی بند تھا، گھر بھی نہیں گئی آپ؟ میں بے حد پریشان تھا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کو کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ وہ بے حد پریشان سا ہو کر جس وقت اس کے پاس آیا، اس کی بےتابی دیکھ کر حیا حیران رہ گئی اور دل کو انجانی سی خوشی بھی ہوئی۔ میں پورے گاؤں میں دیکھ آیا ہوں آپ کو، اور اب مسلسل 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں زمان شاہ، پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ خوشی سے سارے دن کی رودات سناتی چلی گئی۔ آج میرے پاس چند بچے ہیں، کل شمع سے چمع جلے گی۔ میں صرف یہاں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی، کل ہی مجھے آئیڈیا آیا کہ مجھے نزدیکی بستیوں میں جانا چاہیے۔ صرف یہاں کے لوگ ہیں نا، تمہارے بھائی کی رعایا، اس سے آگے تو اس کا مطلب لانانی نہیں چلے گی۔ پہلے میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ واپس چلی جائیں، مگر اب آپ کا عزم مجھے ایسا کرنے سے روک رہا ہے۔ اللہ کرے جو خواب آپ دیکھ رہی ہیں اس کی تعبیر آپ کو ویسی ملے جیسے آپ چاہتی ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف دعائیں ہیں زمان شاہ، میرا ساتھ نہیں دو گے؟ اس کے چہرے پر نظریں جما کر وہ کسی امید کے تحت بولی۔ کچھ لوگوں کی صرف دعائیں ہی آپ کا ازارہ ہوتی ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ بات نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ساتھ آپ کے سفر کو مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ دور کہیں آسمانوں کی وسعتوں میں تکتے اس نے کچھ عجیب سا جواب دیا جو حیا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ پتہ نہیں کتنی بھاری بھاری فلسفیانہ باتیں کرتے ہو تم، حالانکہ تمہاری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کرو۔ مجھے دیکھو، تمہیں لگتا ہوگا کہ بہت بہادر ہوں، دنیا کا کوئی غم مجھے چھو کر نہیں گزرا، مگر غم کا ڈھنڈورا پیٹنے یا خود پر طاری کرنے سے دنیا آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہے اور انسان خود ختم ہو جاتا ہے۔ غموں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے حالات کی تصویر کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اوپر اللہ اور زمین پر ایک ماں کے سہارے میں زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنے نکلی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جہاں میں ذرا سا کمزور پڑی وہاں میرے کزن یا تمہارے بھائی جیسے لوگ میری طاق میں ہیں، مگر جب تک عزم جوان ہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے ہار نہیں ماننی۔ میرے ابو بہت اسٹرانگ انسان تھے اور انہوں نے مجھے بھی یہی سکھایا کہ جینا ہے تو سر اٹھا کے جیو۔ اس نے اس کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں ملازم کی زبانی سنی تھیں۔ کچھ باتوں میں وہ خود مایوسی کا اظہار کر جاتا، جبھی حیا نے اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں بی بی کہ آپ کو مضبوط قوت ارادی والے والدین کی سرپرستی حاصل ہوئی، جنہوں نے بھرپور محبت اور اعتماد دے کر آپ کی ذات میں بہت سی خوبیاں اجاگر کر دیں، جن میں سر فہرست حالات کا جوان مردی سے مقابلہ کرنا ہے۔ میرا کیس آپ سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ ایک غلط بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی ماں کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ میرے لیے رہی صحیح کسر باپ کی اس بے رخی نے پوری کر دی جو انہوں نے ساری زندگی مجھ سے روا رکھی۔ مجھ سے لا تعلق رہ کر شاید وہ اپنی پہلی بیوی اور گھر والوں کے سامنے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جو میری ماں سے محبت پھر شادی کی صورت میں کی تھی، اور جس کا خمیازہ مجھے تمام عمر بھگتنا پڑا۔ چاروں طرف سے یہ احساس دلانے والے لوگ تھے کہ میری ماں کا تعلق کس جگہ سے تھا۔ مدد کے لیے کبھی باپ کی طرف دیکھنا بھی چاہا تو انہوں نے نظریں چرا لی، بجائے یہ کہنے کے کہ اگر اس میں اس عورت کا خون ہے تو میرا بھی تو ہے، میری بھی تو اولاد ہے یہ۔ مگر ایسی کوئی بات سننے کے لیے کان ترس گئے میرے۔ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی ناکاموں اور درد بھری زندگی کا ورق اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ ابا کی بے رخی، اماں ستیلی ماں کے طنز، سب سے بڑھ کر ادا سلطان کی رعبدار شخصیت نے میرے اندر کی خوبیوں کو کہیں اندر ہی دفن کر دیا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں مزید تنہا رہ گیا۔ میں اب چاہوں بھی تو اپنے خوف عدم اعتماد پر قابو پانا ناممکن ہے میرے لیے۔ 2 لوگوں کو اونچا بولتے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ادا سلطان کے سامنے تو شاید کبھی ایک جملہ بھی میرے منہ سے پورا نہیں نکلا۔ اس نے جیسے خود کا مذاق اڑایا۔ یہ تو آپ دنیا کے وہ واحد ہستی ہیں جس کے سامنے میں پتہ نہیں کیوں اپنے سب دکھ بیان کر جاتا ہوں، اور آج تک اس کی وجہ نہیں تلاش کر سکا کہ کیا وہ بات ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ اب وہ زمین کو دیکھتا، جوتے کی ٹو سے کچی زمین کی مٹی اکھیڑتا ہولے ہولے بول رہا تھا۔ حیا کو اس پل اس معصوم اور سادہ انسان پر بیک وقت پیار اور ترس آیا۔ میں جانتی ہوں کہ کیسی زندگی گزاری ہوگی آپ نے اور کیسے حالات رہے ہوں گے، تب بھی میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو حالات کے دائرے پر خود کو چھوڑنے کی بجائے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پھر بھی ناکامی ہو تو وہ مقدر ہوتا ہے۔ آپ تو مرد تھے، جب کسی قسم کے سازگار حالات نہیں تھے تو بھی آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی ٹھیک اسی طرح اس کے بیٹے ہیں جس طرح سلطان شاہ اپنے ابا سمیت ان کی تمام جائیداد کے بھی برابر حصے دار۔ ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، بہت کچھ بدل سکتے ہیں صرف ذرا سی ہمت کرنے سے۔ آپ کے پاس تعلیم ہے، دماغ ہے، صرف طاقت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اندر کے بزدل مرد کو مار دیں۔ آپ بھلے میرا ساتھ نہ دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب تک یہاں ہوں آپ کو بہادری کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتی رہوں گی۔ انسان کو جینا چاہیے تو بادشاہ کی طرح، غلام کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ چلتی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ سورج کے سائے ڈلتے دیکھ کر وہ واپسی کے لیے قدم بڑھا گئی اور زمان شاہ کے لیے سوچوں کے نئے در وا کر گئی۔ وہ جو بہادری اور عزم کے کئی سبق حیا سے پڑھ کر آیا تھا، پہلے ہی قدم پر بھولتے محسوس ہوئے۔
جب گھر آنے پر پہلا سامنا ہی ادا سلطان شاہ سے ہوا۔ آؤ بھائی زمان شاہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ میرا بھائی بھی جوان ہو گیا ہے، استحضائیہ انداز میں کہتے انہوں نے زمان شاہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اسی مخصوص نظر سے جو زمان شاہ کے چھکے چھڑا دیا کرتی تھی۔ بڑا جیدار ہے بھائی تو اتنی جلدی یاری کانٹ لی شہری استانی سے کہ گھنٹے گھنٹے گزار کے جاتی ہے تیرے پاس۔ زمان شاہ کا اگرچہ خون کھول اٹھا تھا، حیا کے متعلق غلط بات سننا بہت تلخ تجربہ تھا اس کا۔ نہیں ادا، وہ بس سب جانتا ہوں میں، بس اس کو اپنی زبان میں سمجھا کے واپس چلی جائے یہاں سے، نہ ورگلائے یہاں کے معصوم لوگوں کو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے حق میں۔ وہ رعونت سے کھڑے ہو گئے اور ٹہلتے ہوئے بولے، کوشش کروں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کوشش نہیں زمان شاہ، وہ دھاڑے، اسے روکنا ہے ہر صورت، اگر تجھے پسند ہے تو تیری شادی کرا سکتا ہوں اس سے، مگر یہ اسکول والا کام چھوڑنا ہوگا اسے۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئے۔ سمجھ گئے نا زمان شاہ، اور جانتے ہو نا تم اچھی طرح کہ اپنی حکم عدولی کرنے والے کا ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ وہ نہیں جانتی، تم تو جانتے ہو نا، سمجھا دینا اس سے اپنی زبان میں۔ زمان شاہ کو سب کچھ بھول گیا تھا، یاد رہی تھی توحیدہ سلطان کی شادی والی بات۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے پوچھا۔ پھر وہ یہ جان کر حیران ہوا کہ اس کے تخیل میں حیا کا تصور اتنا قوی تھا کہ اس نے اسی سرشاری کی کیفیت میں اسی تصور کو اس خوبی سے کینوس پر اتارا کہ خود ہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوری رات اسی کام میں مصروف رہ کر بھی تھکن کا شائبہ تک نہ تھا۔ شاید محبت اسی کو کہتے ہیں۔ اس صبح اس خوبصورت احساس کے گھیرے میں اسے وہ روزمرہ کے کیے جانے والے کام بھی اچھے لگنے لگے جو اماں فاتح نے اس کے ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ منہ اندھیرے باڑے کی صفائی اور جانوروں کا دودھ نکال کر ان کا چارہ کاٹنا، پھر ان کو کھلانا، اور اپنے مخصوص وقت پر وہ باہر نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اماں فاتح کا پیغام آیا کہ اپنی نگرانی میں کھیتوں سے سرسوں لا کر گودام میں رکھوائے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے موٹے کام ایسے تھے جن میں اسے شام تو نہیں سپہر ضرور ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب آج بی بی سے ملاقات ممکن نہیں، اس نے مایوسی سے سوچا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اس میں کوئی مقصد ہو۔ اسے حیا کی کئی بات یاد آئی۔ واقعی بی بی، مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی خوبصورت ہے، کہ میری زندگی کا مقصد آپ ہیں۔ آپ کو پا سکوں نہ پا سکوں نصیب کی بات ہے، مگر محبت کے اس سفر میں تنہا ہرگز نہیں ہوں۔ یہ خیال ہی مجھے ہواؤں میں اڑائے دے رہا ہے۔ اس کے لب مسکرائے۔ اسکول آتے ہوئے برگد کے اسی پیڑ کی جگہ پر بے ساختہ رکی، مگر اس کی جگہ خالی دیکھ کر دل بھی جیسے خالی سا ہو گیا تھا۔ محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، ہر سود و ضیاع سے بے نیاز۔ بھلا کب ایک ایسے شخص کی خواہش کی تھی حیا نے، جو دیہاتی بھی ہو، بزدل اور عدم تحفظ کا شکار بھی۔ وہ خود جیسی تھی، اپنے لیے ویسے ہی جیون ساتھی کا بھی سوچ رکھا تھا، مضبوط، بہادر، جس کی پناہ میں اسے سارے دکھ بھول جائیں۔ جبکہ زمان شاہ اس کی سوچ سے بڑھ کر بزدل اور کمزور تھا، لیکن اس کی ساری خامیوں پر اس کی ایک خوبی بھاری تھی، سادہ، خالص اور سچے دل کا۔ پھر تعلیم میں بھی تو اس کے ہم پلہ تھا۔ بزدل تھا تو کیا ہوا، وہ اسے اپنے جیسا بنا لے گی۔ دماغ کو تعویلیں دیتے دل کی توجیہات پر وہ خود ہی ہنس پڑی اور ایک ترنگ سے اسکول کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب ایک ساتھ 18 بچے آئے تھے۔ خانہ بدوشوں کی بستی سے 4 سے 12 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ اس نے اسمبلی کروائی تھی، انہیں خود ہی پڑھنا سکھایا۔ پھر اسی دن ایک بڑا بچہ جس کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی کو چھٹی کے بعد لے کر نزدیکی بستی کا بھی چکر لگایا۔ پہلے کی نسبت وہ اب زیادہ پراعتماد اور پرعزم تھی۔ وہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنے کا عندیہ دیا۔ واپسی پر بچے کو اپنے گھر بھیج کر وہ اکیلی گاؤں کی سمت آ رہی تھی جب مخصوص جگہ پر زمان شاہ کو بے قراری سے اپنا انتظار کرتا پایا۔ صبح کدھر گم تھے آپ؟ میں نے انتظار کیا تھا آپ کا، وہ اس کے پاس آ کر رکتے ہوئے بولی۔ بس بی بی، جن دنوں میں فارغ نظر آتا ہوں، سمجھیں اماں فاتح کی نظر کرم نہیں پڑی ہوتی مجھ پر، اور ایک دفعہ پڑ جائے تو کام پر کام نکالے چلی جاتی ہیں۔ میں بھی آج ملنا چاہ رہا تھا آپ کو، ایک خاص چیز دکھانی تھی۔ آج تو زمان شاہ بھی اپنے ہمیشہ والے موڈ سے یکسر ایک نیا زمان شاہ لگا جس کا چہرہ محبت کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنی کوئی چیز، یکدم وہ خفگی سے بولی۔ زمان شاہ کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ارے تم تو پریشان ہی ہو گئے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بی بی مت بلایا کرو، میرا نام لیا کرو، یوں لگتا ہے اپنی اماں فاتح سے مخاطب ہو۔ اس کے اس طرح کہنے پر آپ کے زمان شاہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ پھر وہ خود ہی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ آپ کا نام اپنی زبان پر لا سکوں، کہہ کر اس نے اس رات کی محنت اور محبت کا منہ بولتا ثبوت اس کی اپنی شکل کی صورت میں دکھایا، جسے دیکھ کر حیا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ بہت خوبصورت، بہت عمدہ، مجھے تمہارا گفٹ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اچھا حیا بی بی، آپ کی اور میری بات چیت ادا سلطان کی نظر میں آ گئی ہے، اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں پتہ نہیں کیسے اتنی بڑی بات فراموش کر گیا۔ آپ یہ میرا نمبر رکھ لیں، جو بات کرنی ہوگی فون پر کر لیا کریں گے، اس طرح یہاں ملنا مناسب نہیں، نہ ہی میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات سن سکتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تھینک یو زمان شاہ، مجھے خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہر علاقے کی کچھ اقدار و روایات ہوتی ہیں جن کی پاسداری وہاں کے لوگوں کا اولین فرض ہے۔ تم ایسا
کرنا، گھر آنا، میں تمہیں اپنی امی سے ملواؤں گی۔ نہیں بی بی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا آپ کی زندگی میں عمل دخل آپ کی زندگی کو زیادہ مشکل کر دے گا۔ آپ آئندہ اس طرح اکیلی مت کہیں جایا کریں، کسی بھی بچے کو لے کر ساتھ نکلا کریں۔ سلطان شاہ کی گفتگو ذہن میں گردش کرنے لگی تو وہ متفکر سا اس سے بولا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے مقصد کے حوالے سے اتنی پرجوش اور پرعزم تھی کہ اسے آدھا سلطان کی تنبیہ کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں، کہتے ہوئے ساتھ ہی وہ قدم بڑھا کر اس کے آگے ہو لیا۔ اس کے ساتھ چلتے حیا نے بے اختیار یہ سفر اور ہم سفر دائمی ہونے کی دعا کی۔ سنو، جب وہ واپس مڑنے کو تھا اس نے اسے روکا۔ بے شک ہم ملا نہ کریں لیکن تم روزانہ ایک دفعہ اس جگہ تو آ سکتے ہو نا، مجھے اب تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کہتے کہتے وہ چھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ زمان شاہ کو بے پایہ مسرت کے احساس سے ہمکنار کرتے ہوئے اس نے آج واضح انداز میں اپنی محبت کا احساس بخش دیا تھا۔ واپسی کا سفر گویا پھولوں کے راستے پر طے ہوا تھا اس کا۔ اگلی صبح عام دنوں سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھی۔ وہ اپنے مقررہ مقام پر موجود تھا مگر اس بار ایک خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تھا ان کے بیچ۔ اس کے بعد حیا نے اپنی راہ اور زمان شاہ نے اپنی راہ لی تھی۔ ٹیچر، یہ ایک بھائی دے کے گئے ہیں آپ کے لیے۔ بڑا سا پیکٹ تھا، بچوں نے اس کے حوالے کیا تھا۔ کھولنے پر اندر بہت سی کلر پینسلز، ریزر، شارپنر اور کاپیوں کے ساتھ کلرڈ کتابیں بھی تھیں۔ حیا نے سارا سامان نکال کر آخر میں ایک چٹ نکالی جس پر درج تھا: روشنی کے اس سفر میں زمان شاہ کی ایک ادنیٰ سی کوشش مستقبل کے معماروں کے لیے۔ پڑھ کر اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ اس نے اسے باتوں باتوں میں بتایا کہ بچوں کو کتابیں تو حکومت کی طرف سے مل گئی ہیں مگر تعلیم کے لیے دیگر لوازمات بھی چاہیے ہوتے ہیں جو غریب ہونے کی وجہ سے بچوں کے والدین شاید پورا نہیں کر پا رہے۔ اس وقت وہ خاموش رہا تھا مگر آج اس کے ایک عمل نے حیا کے دل میں جہاں اس کی قدر کو بڑھایا تھا وہاں بچوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی بات اس کے لیے یہ ہوئی تھی کہ 12-13 مزید بچے نزدیکی بستی سے بھی آئے تھے۔ اس کے اسکول اور حکومت کی طرف سے تعینات کی گئی چیکنگ ٹیم نے بھی اس کا اسکول اسی دن چیک کیا تھا اور بچوں کی تعداد اور اس کی کارکردگی سے متاثر ہوتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ بچوں کی تعداد کے حساب سے مفت کتابوں اور فرنیچر کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ امی اس سے سارے دن کی رویداد سننے کے بعد اب پرسکون نیند میں تھیں۔ کچھ انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اس لیے خاص مطمئن تھی۔ اب حیا نے ایک نظر ان کو دیکھتے اپنی شال کو مضبوطی سے خود سے لپیٹا اور موبائل لے کر باہر آ گئی۔ مسکراتے لبوں سے اس نے وہ نمبر ملایا جو اسی وقت اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا جب اس نے چٹ اس کے حوالے کی تھی۔ دوسری جانب سے گویا اسی پیش رفت کا انتظار تھا۔ جب ہی پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ شکریہ زمان شاہ، مگر مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب حق اور سچ کے اس سفر میں آپ کسی ڈر اور خوف کے بغیر میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ اسے بتاتی رہی کہ کیسے آج کل اسے اسکول میں بے حد مزہ آ رہا ہے۔ اس نے بتایا اب وہ پروگرام بنا رہی ہے کہ سیکنڈ ٹائم بچوں کو گھر بھی بلا لیا کرے۔ امی کے پاس وہ قرآن پاک پڑھیں گے اور وہ خود انہیں پڑھایا کرے گی۔ زمان شاہ کو اسے سننا ہمیشہ اچھا لگتا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ دیہاتوں میں چونکہ رات جلدی ہو جاتی ہے سو 11 بجے اسے احساس ہوا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی کیونکہ وہ 1 گھنٹے سے سردی میں کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ پھر بات ختم کر کے وہ جب اندر آئی سردی نے شدت اختیار کر لی۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے وہ امی کے بستر میں چلی آئی۔ پھر نیند آتے آتے 12 تو بج ہی گئے ہوں گے جب زوردار کھٹکے پر امی کی آنکھ کھلی۔ ایسا لگا تھا دروازے کو کسی نے دھکا لگایا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ان کے اس طرح اٹھنے سے حیا بھی اٹھی۔ کیا ہوا امی؟ حیا، حیا باہر کوئی ہے؟ امی کی لرزتی آواز پر حیا نے تکیے کے نیچے ٹٹول کر اپنا موبائل نکال کر لائٹ آن کی۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اسی لیے کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اب حیا کی موبائل کی روشنی میں ہی انہوں نے پھر دروازے کو باہر سے دھکا لگنا محسوس کیا۔ پھر ایک مرد کی کرختی آواز آئی، دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ یعنی وہ تعداد میں 1 سے زیادہ تھے۔ امی کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے حیا کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کون ہے باہر؟ آپ کے؟ حیا نے بستر پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ اگرچہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جتنی بھی بہادر بنتی اس قسم کی صورتحال سے پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ کوئی خیال بجلی کے گوندے کی طرح ذہن میں آیا اور اس کے ہاتھ جانا پہچانا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ اب دروازہ واقعی اس انداز میں دھڑ دھڑایا جا رہا تھا کہ جیسے نہ کھلنے پر توڑ کے ہی دم لیں گے۔ مسلسل 5-7 منٹ اسی طرح کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ اگر تو 1 سے زیادہ آدمی باہر موجود تھے۔ ہیلو؟ نیند سے بوجھل آواز حیا میں جیسے نئی توانائی دوڑا گئی۔ زمان، یہاں ہمارے گھر میں اس وقت چور موجود ہیں یا ڈاکو، مجھے نہیں پتا۔ وہ دروازہ کھولنے پر اصرار کر رہے ہیں اور دروازہ توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ امی تو اتنی خوفزدہ تھیں کہ ان کی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سے بات نہ بتا پائی تھی کہ سیل کی بیٹری ایک دم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سیل آف ہو گیا۔ دفتن فضا میں ایک زوردار فائر کی آواز نے دلوں کو دہلا دیا اور چند ہی لمحوں بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں۔ حیا، واپس چلو، اللہ کے لیے واپس چلو۔ عزت سے بڑھ کر ایک عورت کے لیے دنیا کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ آج وہ لوگ اندر آ جاتے تو سوچا ہے کہ کیا ہوتا۔
امی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ حیا صورتحال کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے فی الحال ساکت بیٹھی تھی۔ اسی دوران لائٹ بھی آ گئی۔ موبائل کب کا آف ہو چکا تھا۔ کمرے میں ملکی سی روشنی پھیل گئی۔ امی نے ہمت کر کے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ دفع کرو ایسی نوکری کو حیا، جس میں عزت جانے کا خطرہ الگ ہو اور جان جانے کے بھی لالے پڑے ہوں۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی ہم نے یہ گاؤں چھوڑ دینا ہے اور تم نے اس بار کوئی بحث نہیں کرنی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی، ہماری قسمت میں جو ہونا لکھا ہے وہ دیہات ہو یا شہر، ہر صورت ہونا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی اور کے گھر دھوکے میں یہاں آ گئے ہوں۔ ہمارے پاس کیا رکھا ہے جو کوئی ڈاکہ ڈالنے یہاں آئے گا؟ پھر انہوں نے ہمیں نقصان بھی تو نہیں پہنچایا اور واپس چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ بس کرو حیا، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی اور نہ ہی ان مفروضوں پر یقین کر کے بیٹھی رہوں گی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت بھاری اور کڑی تھی۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ حیا کا تو خوف زائل ہو گیا، مگر امی ابھی تک اسی کے زیر اثر تھیں۔ فجر کی نماز سے قبل انہوں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور چارپائی کے نیچے سے بیگ نکال کر یہاں وہاں دھری چیزیں اور کپڑے اس میں ڈالنے لگیں۔ کیا کر رہی ہیں امی؟ ہم یہاں سے جا رہے ہیں حیا۔ وہ اب اس کی کوئی ضد ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اچھا مجھے ایک بار رستم شاہ کے پاس تو جانے دیں، انہیں بتاؤں گی سب بات تو وہ کوئی حل بھی نکال لیں گے اس کا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں پلیز۔ میری ساری محنت کو اس طرح غارت نہ کریں۔ صدیوں پرانی رسوم اور جاہلیت پر پڑے بھاری کفل میری محنت اور کوشش سے اب کھلنے کو ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، پھر میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے ضد کر کے تعویلیں دے کر امی سے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ کیسی ہیں بی بی؟ کیا ہوا؟ کون لوگ تھے رات؟ آپ نے ادھوری بات کر کے مجھے پریشان ہی کر دیا۔ میں فوراً ہی آیا تھا یہاں، مگر تب تک وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ پھر تب سے اب تک میں یہیں آس پاس ہی رہا ہوں۔ آپ کا سیل بھی آف تھا اور اس وقت میں آپ کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا۔ شدید قہر بھری صبح میں بھاری شال خود سے لپیٹے، سردی سے سرخ ہوتا چہرہ لیے وہ بے حد پریشان تھا اور دھند کی ایک دبیج چادر نے سارے منظر کو خود میں سمو لیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بہت قریب آنے پر اس کی کالی شال کی جھلک نظر آئی تھی۔ اسے تب پتہ چلا تھا کہ کوئی زیرو تھا وہاں اس کے علاوہ بھی۔ حیا کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ مجھے یہ سلطان شاہ کا کام لگتا ہے زمان۔ وہ اب اونچے کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ وہ نفرت سے بولی۔ زمان شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ چھوڑیں یہ سب بی بی، واپس چلی جائیں۔ وہ اپنی راجدھانی میں نہ تو کسی کی مداخلت برداشت کرتا ہے، نہ اپنے اصولوں کی روگردانی۔ نہیں زمان شاہ، میں ایسے ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے ایک دفعہ رستم شاہ نے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ سوچ رہی ہوں امی کو لے کر وہیں شفٹ ہو جاؤں۔ رینٹ تو ہم یہاں بھی دیتے ہیں، وہاں کا بھی دے دیں گے۔ بس یہ ہے کہ وہاں امی بھی مطمئن ہوں گی اور وہ اتنی آسانی سے وہاں ایسے ہتھ کنڈے نہیں آزمائے گا۔ میں نے ان ننھی ننھی کلیوں کی آنکھوں میں جو خواب سجائے ہیں، انہیں اتنی آسانی سے نوچنے نہیں دوں گی۔ عزم پھر بھی جوان تھا۔ زمان شاہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ بی بی، آپ سلطان شاہ کو جانتی نہیں ہیں۔ وہ نہ تو رستم شاہ سے ڈرتا ہے نہ کسی اور سے۔ وہ آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی اور ترکیب لڑائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے لیے آپ چلی جائیں یہاں سے۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو میرے ارادے کو بھی متزلزل مت کرو۔ ویسے بھی جو شخص اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کا کیا سہارا بنے گا؟ اس بار اس نے غصے سے کہا اور زمان شاہ کے چہرے پر پھیلی شکستگی دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ رستم شاہ نے اس کی بات تحمل سے سنی تھی۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا بی بی کہ آپ یہاں مہمان ہیں، اور پھر آپ کا درجہ تو یوں بھی بلند ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک اچھے مقصد کے لیے آئی ہیں، تو آپ یہاں میرے گھر پر رہیں۔ میری اماں ہیں، بیوی ہیں، بھرا پڑا گھر ہے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ باقی کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ہراساں کیا، اس کا بھی جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ان سے بات کرتی وہ امی کو لے کر رستم شاہ کے گھر آ گئی۔ 2 دن سے اس نے زمان شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اپنا تلخ لہجہ اور بات یاد آئی تو شرمندہ ہو گئی۔ اتنی جلدی بھلا وہ اس پر سے اس کی فطرت اور ماحول کے چڑھائے گئے رنگ کیسے اتار سکتی تھی؟ اس کے لیے وقت چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہوگا، مجھے اسے کال کرنی چاہیے، اس نے سوچا۔ آج بھی وہ ایک بچے کے ہمراہ سروے کے لیے نکلی تھی۔ پھر پلک چپکتے میں ایک جیپ اس کے پاس رکی اور لمحوں میں وہ سارا کچھ ہو گیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ شور مچاتا چیختا رہ گیا اور گاڑی منٹوں میں ہی دھول اڑاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور وہ جو سمجھے بیٹھی تھی کہ زمان شاہ اس سے ناراض ہے، اسے سلطان شاہ سے 2 دن سے شہر بھیجا تھا، زمین کے لیے رقم کی کچھ ادائیگی ہونی تھی، سو اپنے ایک خاص بندے کے ساتھ زمان شاہ کو بھی بھیجا تھا۔ وہ اسی شام کو پہنچا تھا۔ پھر جس وقت اسے پتہ چلا، کچھ دیر تو سن دماغ لیے وہ بیٹھا رہ گیا، پھر تیر کی تیزی سے آدھا سلطان کے پاس آیا تھا۔ آپ نے یہ اغوا کرایا ہے نا؟ اس سے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جس پل وہ وہاں آیا تھا اور پھر بولا تو آدھا سلطان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے، سنا تھا، پر آج دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے۔ میرے سامنے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالنے والا بھائی آج مجھ پر آنکھیں نکال کے کھڑا ہے۔ کہا تھا نا تمہیں کہ سمجھا دو اسے۔ اب اسے کھلا تو نہیں چھوڑنا تھا میں نے کہ غلاموں کو ورغلا کر میرے سر پر بٹھا دے اور میں دیکھتا رہوں۔ غلام نہیں ہیں لوگ آپ کے، نہ زر خرید نوکر۔ پورا حق ہے ان کا تعلیم پر، شعور پر، زندگی کی ہر ضرورت پر۔
اور وہ معصوم لڑکی صرف انہیں تعلیم کا شعور دینے آئی تھی بس۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سلطان شاہ کا زوردار کونسا اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر گیا۔ پھر سلطان شاہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اسے کونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ یہی بغاوت نہیں چاہتا میں جو اس نے تم میں پیدا کی اور جو میرے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے کیے کی ایسی عبرتناک سزا بھگتے گی وہ کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ مغلظات بھگتے ہوئے سلطان شاہ کی زبان ان دونوں کے قصیدے پڑھ رہی تھی اور ہاتھ اور پاؤں بری طرح سے زمان شاہ کو زود و کوب کرنے پر مجبور تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ خوف کی آخری سرحد کے پار ہی حوصلے اور ہمت کی حد شروع ہوتی ہے، اور بات جہاں محبت کی ہو تو پھر انسان خود پر تو زیادتی برداشت کر سکتا ہے، جس سے محبت کرتا ہو اس پر نہیں۔ بولوں گا ایسے ہی بولوں گا، لوگوں کے حق میں اور بی بی کے اس مشن کو ویسے ہی آگے بڑھاؤں گا۔ اس نے اس بے خوفی سے کہا کہ خود سلطان شاہ خود ہم بخود رہ گیا۔ برسوں سے کی گئی محنت حقارت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس پل جو کام حیا سمجھا کر نہ کر پائی تھی، اس کی جدائی کے چند گھنٹوں نے زمان شاہ سے کروا لیا تھا۔ پھر سلطان شاہ کو مزید سوچنے یا عمل کرنے کا موقع نہ مل سکا کہ زمینوں پر پانی کے مسئلے پر ایک لڑائی میں اس کے اور رستم شاہ کے مزاروں میں شدید لڑائی ہوتی رہی۔ رستم شاہ کا ایک بندہ مارا گیا تھا سلطان شاہ کے بندے کے ہاتھوں، جبکہ دوسرا شدید زخمی تھا۔ سلطان شاہ فی الحال اسی معاملے کو سلجھانے کی الجھن میں زمان شاہ کی اتنی بڑی تبدیلی پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ امی ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی سسکی نکلی تھی۔ گاڑی میں بے ہوش ہو جانے کے بعد اسے ایک تنگ سے اندھیرے کمرے میں ہوش آیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی کہ حواس ابھی پوری طرح سے قابو میں نہ تھے۔ پھر جیسے ہی گزرے واقعے کی فلم ذہن کی اسکرین پر چلی تو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ زارو قطار روتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ اس کے سوا یہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ صرف ایک پلنگ جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی، لکڑی کے دروازے کے پٹ مضبوطی سے بند تھے، اور 10 فٹ کے اس کمرے میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس کا پرس بھی غالباً لوگوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ 3-4 گھنٹے روتے اور کسی کو مدد کے لیے پکارتے اس کا گلا بیٹھ گیا۔ پھر جب وہ امید ہی چھوڑ بیٹھی تھی، لکڑی کے دروازے پر آہٹ پر اس نے اپنا دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے کسا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک خوفناک سے شکل والے گن مین کے ساتھ۔ سلطان شاہ کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچ لے۔ ہاں تو استانی صاحبہ، دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام؟ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے سوچا۔ ایسا مت کرو سلطان شاہ، مجھے واپس جانے دو، میری امی بہت پریشان ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے گاؤں سے واپس چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی ظالم سے التجا کرتے ہوئے۔ اس بار سلطان شاہ کے حلق سے بے اختیار ایک قہقہ نکلا۔ سلطان شاہ، اتنے مواقع کسی کو نہیں دیتا جتنے تمہیں دیے، مگر تم اسے شاید ہماری کمزوری سمجھی تھی۔ وہ ہماری کمزوری نہیں تھی، وہ اس کے بے حد قریب آ گیا۔ تم ہمارے دل کو بھا گئی ہو، اس لیے اب تمہاری رہائی بھی ہماری شرائط پر ممکن ہے۔ حیا سمٹ کر مزید پیچھے ہوئی۔ کیسی شرائط سلطان شاہ؟ میں نے کہا نا، میں لکھ کر دیتی ہوں تمہیں کہ اب کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ نہ نہ حیا بی بی، ایسے رونا گڑ گڑانا تم جیسی جیدار لڑکی کو زیب نہیں دیتا۔ تمہاری بہادری ہی تو بھا گئی ہے سلطان شاہ کو۔ ہم سے ویسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے۔ حیا کی تو خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں اس کی فرمائش سن کر۔ جلد ہی نکاح ہوگا ہمارا، پھر دھوم دھام سے لے کر جائیں گے تمہیں اپنے گاؤں اپنی دلہن بنا کے۔ جیسے ہی سلطان شاہ نے اس کے نرم گال کو چھوا، وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر چیخ پڑی۔ بکواس مت کرو سلطان شاہ، میں تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں جو میری زندگی کا ہر فیصلہ تم کرو گے۔ ساری نازک صورتحال کو بھول کر وہ اس لمحے وہی پرانی حیا تھی۔ رہنا تم نے ہماری بن کے ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نکاح میں آ کر رہو یا بغیر نکاح، یہ فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جلد ہی دوبارہ آئیں گے، اسی اطمینان اور سکون سے کہہ کر وہ چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ حیا پر کتنی مشکل گھڑی پڑی تھی اس پل۔ جب تک آپ کی ٹیچر نہیں آتی، آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ ہم نے ان کے خواب کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ کو اس گاؤں کے تمام بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا خواب۔ حیا کے ادھورے کام کو وہ ڈنکے کی چوٹ پر پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے سلطان شاہ کے خلاف جا کر حیا کے اغوا کی رپورٹ بھی درج کرائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مقامی علاقے کے SHO نے فون کر کے سلطان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ فی الحال رپورٹ درج نہیں کر رہا، لیکن اگر زمان شاہ شہر چلا گیا اور اوپر کہیں بات پہنچا دی تو ایک ٹیچر کو غائب کروانے والی بات زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گی، اور نہ ہی وہ کچھ کر پائے گا اگر اس پر سے دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ زمان شاہ نے مقامی تھانے سے چکر لگا کر ان کا ناطقات بند کیا ہوا ہے۔ سلطان شاہ ہنکارا بھر کر رہ گیا، اور وہ فی الحال ہی اس مسئلے کو دبانے میں لگا تھا جو اس کے خاص آدمی کے ہاتھوں رستم شاہ کے بندے کا قتل ہوا۔ اگر وہ شخص پکڑا جاتا تو سلطان شاہ کے بھی بہت سے کالے کارنامے کھلنے کا خطرہ تھا، جبکہ اس بار رستم شاہ بھی کھل کر سامنے آیا تھا اس کے خلاف۔ حیا کی امی کی رو رو کر حالت غیر ہو چکی تھی۔ آج 4 روز گزر جانے کے بعد بھی حیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ چونکہ سلطان شاہ کی حیا سے چپکلش سے ناواقف تھی، اسی لیے یہ جاننے یا اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ یہ سب اس کا کارنامہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ رستم شاہ نے ان کو تسلی دی تھی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی بیٹی کے بارے میں جلد پتہ لگانے کا، مگر ان کو کسی پل چین نصیب نہیں تھا۔
یہ کیا بکواس ہے زمان شاہ، مجھے بھول گئے ہو یا میری نظر سے اوجھل ہونے کو میری کمزوری سمجھ بیٹھے ہو؟ سلطان شاہ نے عدالتی نوٹس ٹیبل سے اٹھا کر زمان شاہ کے منہ پر مارا، جو عدالت کی طرف سے زمان شاہ نے بھیجا تھا کہ چونکہ وہ اپنے والد کی تمام جائیداد میں سلطان شاہ کے برابر کا حقدار ہے، تو جلد از جلد اس کے حصے کی جائیداد اس کے حوالے کی جائے۔ یہ میرا حق ہے سلطان شاہ، اور اس سے آپ تو کیا، کوئی بھی مجھے محروم رکھنے کا روادار نہیں۔ سلطان شاہ کے سامنے تن کر کھڑا وہ زمان شاہ ہرگز نہیں تھا جس کے اپنے بھائی کو دیکھ کر گیگی بن جاتی تھی، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق طلب کرتا اس کی ٹکر کا زمیندار لگ رہا تھا۔ اور ہاں، آپ کا وتیرہ ہے کہ جو آپ کی غلط سرگرمیوں اور کالے کرتوتوں سے واقف ہو جائے یا آپ کی حکم عدولی کرے، اسے آپ غائب کروا دیتے ہیں یا راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں عدالت کو اور اپنے وکیل کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مجھے کچھ ہو جانے کی صورت میں ذمہ دار سلطان شاہ کو سمجھا جائے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حیا کو چھوڑ دیجیے۔ جس دن میں نے اسے ڈھونڈ لیا، آپ کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ سلطان شاہ نے بغور اس کا انداز اور لہجہ ملاحظہ کیا اور مضبوط قدم اٹھاتا زمان شاہ کے سامنے آ ٹھہرا۔ اب مزہ آئے گا زمان شاہ، سلطان شاہ شیر ہے، اس لیے اسے لڑائی کا مزہ بھی شیروں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جائیداد میرے باپ کی ہے اور اس پر حق صرف اس کی خاندانی اولاد یعنی سلطان شاہ کا ہے۔ تم سے جو بن پڑتا ہے وہ جا کے کرو۔ رہی استانی تو وہ جلد ہی تمہاری بھابھی کے درجے پر فائز ہونے والی ہے، جلد ہی اس نئی حیثیت میں ملو گے اس سے۔ ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ سلطان شاہ نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دیں۔ بکواس بند کرو سلطان شاہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اس کے ساتھ۔ دیکھو، میں اپنی جائیداد والی شرط سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، تم اسے آزاد کر دو۔ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، زمان شاہ نے پہلے غصے میں پھر مسالتی انداز میں کہا۔ سلطان شاہ اس کی بات سن کر اور حیا کے لیے اس کی بےتابی دیکھ کر کہکے لگاتا چلا گیا۔ زمان شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پیر پٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ ہاں چل، زمان شاہ بہت پرزے نکالنے لگا ہے، اس کی صرف جان بخشی کرنی ہے بس، باقی جو چاہے حال کرو، اجازت ہے تمہیں۔ خیال رہے کہ کچھ عرصے تک بستر سے اٹھنے نہ پائے وہ، اور واقعے کو بالکل حادثے کا رنگ دینا ہے۔ ہم اس وقت کوئی نیا مسئلہ لینے کے حق میں نہیں ہیں، سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ زمان شاہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ایک طنزیہ مسکراہٹ سلطان شاہ کے چہرے پر آئی اور موبائل پر اپنے خاص کرندے کو زمان شاہ کے متعلق ہدایات دیں۔ حیا نے خالی خالی نظروں سے اپنے پاس پڑے شادی کے تمام لوازمات کو دیکھا اور کوئی خیال آنے پر ایسے پیچھے دھکیل دیا جیسے وہ زہریلی ناک ہوں۔ ایک گھنٹہ پہلے ہی وہی عورت اس کے پاس یہ سب رکھ کر گئی تھی جس کے بارے میں وہ سمجھی تھی کہ شاید وہ گونگی اور بہری ہو، کیونکہ وہ جب سے یہاں لائی گئی تھی وہی عورت بس 3 ٹائم کھانا رکھ کر بغیر کچھ کہے سنے چلی جاتی۔ اس نے بہت منتیں کی تھی اس کی کہ اسے جانے دیا جائے، روئی گڑ گڑائی بھی تھی، مگر وہ انسنی کر کے چپ چاپ چل دیتی، تو تب حیا نے سمجھا تھا کہ شاید وہ سننے اور بولنے کی قوت سے محروم ہے۔ آج اب اسے بولتے سنا تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ خان نے کہا ہے کہ یہ سب پہن کر تیار رہو، وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، کہنا نہ ماننے پر نتائج کی ذمہ دار رہنا۔ اس نے کسی روبوٹ کے سے انداز میں یہ پیغام سنایا اور اس کی بات سنے بغیر ہمیشہ کی طرح باہر چلی گئی۔ پھر سپہر سے شام ڈھل گئی۔ حیا کا آنے والے لمحات کا سوچ کر برا حال تھا۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ کہاں تم زمان شاہ؟ دیکھو تو تمہارے بھائی نے کیسا ظلم توڑا ہے مجھ پر، اور تمہیں تو شاید علم بھی نہیں ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور اسے یاد کرتی رہی۔ پھر رات کا اندھیرا بڑھتے ہی چہل پہل کی آواز پر وہ خوف کے مارے کھڑی ہو گئی، ارد گرد کچھ ایسا تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکے، لیکن ایسا تو وہ کئی بار کر چکی تھی۔ وہاں صرف ایک چارپائی کے کوئی اضافی تنکا بھی موجود نہ تھا۔ ایک سے زائد قدموں کی آواز پر وہ سمٹ گئی اور دروازہ کھلنے پر جو پہلا فرد نظر آیا تھا اسے دیکھ کر اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وقت گویا رک گیا تھا۔ زمان شاہ، لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے اور وہ خود بھاگ کر اس کے بازو سے آ لگی۔ زمان، مجھے بچا لو، مجھے لے جاؤ اپنے بھائی کی قید سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب مڑ کر یہاں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ روتے روتے وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ابھی فی الحال یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ جلد ہی یہاں پولیس کی ریڈ متوقع ہے۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو پونچھ کر اسے الگ کرتا ہوا بولا۔ زمان شاہ اکیلا نہیں تھا، وہاں اس کے ساتھ رستم شاہ اور 2-3 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے اسے زمان شاہ کے ساتھ گاڑی پر بھجوا دیا تھا۔ برائی جتنی بھی اپنے پر کیوں نہ پھیلا لے، ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب حد سے گزرتا ہے تو اسے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے بھی ظلم کی حد کر دی تھی، تبھی اللہ نے اس کی رسی کو زیادہ دراز نہیں ہونے دیا۔ شہر میں مقدمے کی پیشی کے بعد واپسی پر اس کی گاڑی کو شدید حادثہ پیش آیا اور وہ جان پر نہ ہو سکا۔ میں نے اللہ سے تمہاری واپسی کے لیے اتنی دعائیں کی، دن رات تمہاری تلاش کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرا، اور اب جب میرے اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، آپ کو مجھ سے ملا دیا، آپ کے اسکول کے بچوں کا آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے بھی بڑھ کر خیال رکھا، انہیں پڑھایا، اور سب سے خوشی کی بات، میرے کہنے پر کچھ لوگوں نے اپنے بچے بھی اس اسکول میں بھیجے، سلطان شاہ کا خوف رکھے بغیر۔ اب آپ جانے کی بات کر رہی ہیں۔ گاڑی میں جب وہ مسلسل روتے ہوئے واپسی کی رٹ لگائے بیٹھی تھی، زمان شاہ نے اسے بتایا تھا، رستم خان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان کا ساتھ نہ ہوتا تو میں آپ تک نہ پہنچ سکتا، آپ کی امی ابھی تک ان کے گھر پر ہیں۔ رستم خان نے
ان سے آپ کی زندگی کا وعدہ کیا تھا۔ سلطان شاہ کے خاص کارندے کی نشاندہی میں نے کی تھی، اسے قابو رستم خان نے کیا۔ دولت بڑے بڑوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس شخص نے صرف آپ کا پتہ ہی نہیں بتایا بلکہ سلطان شاہ کے کئی کارناموں کا بھی بتایا۔ یہ فارم ہاؤس جہاں آپ کو رکھا گیا تھا سلطان شاہ کی وہ خاص اور خفیہ جگہ ہے جہاں اس کے بہت سے ناجائز کام پایۂ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ زمان شاہ نے اب مزید بتایا۔ حیا نے بے اختیار خوف سے جھرجھری لی کہ اگر سلطان شاہ آج آ جاتا تو پھر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سکون سے اپنا سر سیٹ کی بیک سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ حیا جلدی آئیں بھئی اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کو اسکول چھوڑ کے پھر مجھے شہر جانا ہے۔ باہر سے زمان شاہ کی آواز آئی تو حیا نے جلدی جلدی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیا اور خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی جہاں اس کا بے حد چاہنے والا شوہر اس کا منتظر تھا۔ تخت پر بیٹھی امی نے مسکرا کر دونوں کو ساتھ اسکول جاتے دیکھا اور دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری تھی۔ چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر اصل چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے لیے خود کو بدل ڈالے۔ زمان شاہ اس کا اصل چاہنے والا تھا جس نے نہ صرف حیا کے لیے خود کو بدلا تھا بلکہ اس کے ساتھ مل کر اس علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کوشاں تھا۔ اب گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کا بچہ اسکول نہ جاتا ہو۔ حیا کو یقین تھا کہ چراغ سے چراغ جلا تو یہ جہاں یوں ہی منور ہوگا۔ 20 دن پہلے ہونے والی ان دونوں کی شادی میں پورے گاؤں نے بڑی مسرت سے شرکت کی تھی۔ انہیں اپنا یہ نیا زمیندار بے حد پسند آیا تھا جو ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک تھا۔ وہ جلد ہی گاؤں میں ایک اسپتال بنوانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ چمکتے سورج، کھلتے پھولوں اور معطر ہوا نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھا پھر اپنی چمک، خوشبو اور تازگی بڑھا دی تھی۔ بہاروں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، موسم گل آنے کو تھا، نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے گاؤں والوں کے لیے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔